السلام علیکم لسنرز۔ ہر شخص اپنی آنکھوں میں کوئی نہ کوئی خواب، دل میں امنگ اور آرزو کی لو ضرور روشن کرتا ہے۔ یہی خواب اور تمنائیں اور چاہتیں زندگی کو قائم و دائم رکھتی ہیں، لیکن آنکھوں میں خواب اور دلکش نظارے نہ رہیں تو زندگی بے پتوار ناؤ کے مانند سپرد دریا ہو جاتی ہے۔ ایک ایسے ہی مردم گزیدہ، ستم رسیدہ اور ٹھکرائے ہوئے نوجوان کی جگر خراش داستان۔ تو آئیے ڈائجسٹ کلیکشن سے ایک خوبصورت انتخاب سنتے ہیں۔ میرا ٹھکانہ آج کل کراچی کا فٹ پاتھ ہے۔ سر پر چھت کی جگہ گھنے پتوں والا ایک درخت ہے۔ فٹ پاتھ کے باسیوں کے لیے یہ ایک پرتعیش جگہ ہے۔ یہاں قبضہ کرنے کے لیے مجھے بھی بہت پاپڑ بیلنے پڑے تھے۔ اب بھی کارپوریشن اور پولیس والے مجھ سے اس جگہ رہنے کا معقول نذرانہ وصول کرتے ہیں۔ میں نے یہاں کیسے قبضہ کیا، یہ الگ داستان ہے۔ آپ نے کراچی، لاہور اور تقریباً ہر بڑے شہر کے فٹ پاتھوں پر اس قسم کے بوڑھوں، جوانوں اور بچوں کو دیکھا ہوگا۔ آپ کے لیے یہ مناظر قطعی اجنبی نہیں ہوں گے۔ کچھ لوگ بے روزگاری سے تنگ آ کر یہاں آ بستے ہیں، کچھ اپنی ناخلف اولاد سے ذلیل و خوار ہونے کے بعد یہاں پہنچتے ہیں۔ لیکن میری کہانی ان سب سے مختلف ہے۔ میں نہ بے روزگاری سے تنگ آ کر یہاں پہنچا ہوں، نہ میری اولاد نے مجھے گھر سے نکالا ہے، اور نہ کسی معاشی مجبوری نے مجھے ان حالوں کو پہنچایا ہے۔ اپنی اس تباہی اور بربادی کا ذمہ دار میں خود ہوں۔ میں آج بھی اگر اپنے گاؤں چلا جاؤں تو اس فٹ پاتھ پر بسنے والے بے شمار افراد کو کھلا سکتا ہوں، ان کی دوسری ضروریات پوری کر سکتا ہوں، لیکن میں گاؤں جاؤں تو کس منہ سے جاؤں اور کیوں جاؤں؟ یہ سزا تو میں نے اپنے لیے خود تجویز کی ہے۔ ٹھہریے، میں شروع سے آپ کو سناتا ہوں کہ میں کیا تھا اور اب کیا بن گیا ہوں۔ میرا نام دلاور خان ہے، چودھری دلاور خان۔ میں گجرات کے ایک بہت بڑے زمیندار خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہماری زمین 300 مربع سے بھی زیادہ تھی۔ مجھ سے چھوٹا ایک بھائی شہباز اور بہن زینت تھی۔ میرا بابا روایتی جاگیرداروں کی طرح اپنے مزاروں پر ظلم اور جبر نہیں کرتے تھے۔ وہ ہر مزارے کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے اور گاؤں کے ہر آدمی کے ساتھ شفقت اور نرمی سے پیش آتے تھے۔ انہیں تعلیم کا بھی شوق تھا۔ وہ خود تو یہ شوق پورا نہیں کر سکے تھے، لیکن اپنی اولاد کو پڑھا لکھا کر اس شوق کی تکمیل کرنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے گاؤں کے اسکول سے پرائمری پاس کر کے نزدیکی تحصیل کے اسکول میں داخلہ لے لیا، کیونکہ ہمارے گاؤں میں اس وقت تک کوئی ہائی اسکول نہیں تھا۔ ہمارے اسکول کے سامنے ہی لڑکیوں کا اسکول تھا۔ وہاں بھی زیادہ تر خوشحال اور روشن خیال زمینداروں اور جاگیرداروں کی بیٹیاں پڑھتی تھیں۔ کچھ لڑکیاں مزاروں کی بھی تھیں، لیکن وہ اپنے حلیوں اور رہن سہن سے صاف ظاہر ہو جاتی تھیں۔ میں ان دنوں 8ویں کلاس میں تھا جب میں نے پہلی دفعہ ریشما کو دیکھا۔ وہ اپنے ٹانگے سے اتر کر اسکول کے گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ 2 مسلح محافظ بھی تھے۔ وہ نہ صرف بلا کی حسین تھی، بلکہ اس کی چال میں بھی ایک وقار تھا۔ اس وقت مشکل سے اس کی عمر 12-13 سال رہی ہوگی، لیکن اپنی جسامت سے وہ 16-17 سال کی لگتی تھی۔ اس کا سرخ و سفید چہرہ کالی شال میں سے یوں جھانک رہا تھا جیسے بدلی میں سے چاند جھانکتا ہے۔ سیاہ چمکیلے بالوں کی ایک لٹ نہ جانے کیسے چادر کی قید سے آزاد ہو کر اس کے بائیں رخسار تک آ گئی تھی۔ میں بھی اسی وقت اپنے ٹانگے سے اترا تھا اور اسے دیکھ کر اپنی جگہ جم کر رہ گیا تھا۔ اس نے ایک طائرانہ نگاہ مجھ پر ڈالی، پھر سر کو مخصوص انداز میں جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ وہ آگے بڑھی تو اس کی خوشامدی سہیلیوں نے اسے گھیر لیا۔ چلیے چودھری صاحب، اکبر نے کہا۔ وہ میرا بے تکلف دوست تھا۔ ہم گاؤں سے ایک ساتھ پڑھ کر یہاں آئے تھے۔ ہاں، میں نے چونک کر کہا۔ چلو اسکول لگنے ہی والا ہے۔ ویسے یار، ایک بات تو بتا، اکبر نے پوچھا۔ تو لڑکیوں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا؟ گاؤں میں اس سے کہیں زیادہ خوبصورت اور حسین لڑکیاں موجود ہیں جو تیرے ایک اشارے پر اپنی جان تک دے دیں۔ پھر اس مغرور سی لڑکی میں تجھے کیا خاص بات نظر آئی ہے کہ تو پتھر کا ہو کر رہ گیا؟ کچھ نہیں یار، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں تو اس کا تم تراک دیکھ رہا تھا، غرور سے اکڑی ہوئی گردن اور شاہانہ چال دیکھ رہا تھا۔
مجھے بھلا اس سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ اچھا اچھا، اکبر نے طنزیہ لہجے میں کہا اور پھر سنجیدہ ہو کر بولا، اس میں زیادہ دلچسپی لینا بھی مت، وہ ہمارے دشمنوں کی بیٹی ہے۔ دشمنوں کی بیٹی؟ میں نے چونک کر پوچھا، کیا وہ ملک اکرام کی بیٹی ہے؟ ہاں ہاں، وہ ملک اکرام ہی کی بیٹی ہے، اکبر نے کہا۔ اسی وقت اسکول کا گھنٹہ بج گیا اور ہم سب قطاریں بنا کر اسکول کے احاطے میں اسمبلی کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اکبر کی سیٹ بھی میرے ساتھ ہی تھی۔ میں سارا وقت ریشمہ ہی کے تصور میں کھویا رہا، جس کا مجھے ابھی نام بھی معلوم نہیں تھا۔ اسکول سے واپسی پر نور الدین ٹانگا لے کر آ گیا تھا۔ رشید اور سرور بھی اس کے ساتھ تھے۔ یہ دونوں میرے محافظ تھے اور ہر وقت مسلح رہتے تھے۔ میں باہر نکلا تو میں نے ریشمہ کے ٹانگے کو روانہ ہوتے دیکھا۔ اس نے پھر بنظر غائب مجھے دیکھا تھا، پھر دوسری طرف منہ پھیر لیا تھا۔ اس کے دونوں محافظ ٹانگے کی اگلی سیٹوں پر تھے۔ انہی میں سے ایک ٹانگا بھی چلا رہا تھا۔ ریشمہ اگلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں بھی بوجھل قدموں سے اپنے ٹانگے کی طرف بڑھ گیا۔ کیا بات ہے چھوٹے چودھری، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میرے ایک محافظ رشید نے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، یہ کہہ کر میں اور اکبر ٹانگے میں بیٹھ گئے۔ رشید اور سرور اگلی سیٹ پر نور الدین کے ساتھ بیٹھے تھے۔ میں راستے پر ریشمہ ہی کے بارے میں سوچتا رہا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ وہ ہمارے دشمنوں کی بیٹی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میرے بابا چودھری شاہ نواز کی بھی کسی سے دشمنی ہو سکتی ہے۔ آج تک میں نے بابا سے اس دشمنی کے بارے میں کبھی نہیں پوچھا تھا۔ رات کو کھانے کے بعد میں نے یوں ہی سرسری انداز میں بابا سے پوچھا، بابا، ملک اکرام سے ہماری دشمنی کیوں ہے؟ بابا نے چونک کر مجھے دیکھا اور پھر بولے، بیٹا، یہ سوال اس وقت تمہارے ذہن میں کیوں آیا؟ بابا، میں اکثر سوچتا ہوں کہ آپ تو کبھی سخت لہجے میں کسی سے بات بھی نہیں کرتے ہیں، کبھی کسی کو نقصان پہنچانے کے بارے میں نہیں سوچتے، پھر یہ دشمنی کیسی؟ آپ جیسے آدمی سے کس کی اور کیوں دشمنی ہو سکتی ہے؟ اور یار دلاور، تم بھی کمال کرتے ہو، شہباز نے کہا۔ وہ مجھ سے صرف 1 سال چھوٹا تھا، اس لیے مجھ سے اسی طرح بے تکلف ہو کر بات کرتا تھا۔ بعض اوقات ہماری لڑائی بھی ہو جاتی تھی اور اکثر نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ جاتی تھی۔ میں نے تلخ لہجے میں کہا، میں اس وقت بابا سے بات کر رہا ہوں، تم اپنی چونچ بند رکھو۔ میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب تک کسی جاگیردار یا زمیندار کی کسی سے دشمنی نہ ہو، لوگ اسے جاگیردار مانتے ہی نہیں ہیں۔ تم خاموش نہیں رہ سکتے؟ میں نے درست لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ جواب میں وہ کچھ کہتا، بابا نے کہا، بیٹا، یہ دشمنی تو کئی پشتوں سے چلی آ رہی ہے۔ میں تو دشمن نہیں بلکہ دوست بنانے کا قائل ہوں۔ لیکن بابا، دشمنی ہے کس بات پر؟ میں نے پوچھا۔ ہماری کنویں والی زمین کے پاس 18 ایکڑ زمین کا ایک ٹکڑا ہے۔ میرے دادا جی مرحوم، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، بہت ضدی آدمی تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ زمین کا یہ ٹکڑا ہمارا ہے۔ ملک اکرام کا پردادا بھی آخر ملک تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ زمین کے اس ٹکڑے پر ہمارا حق ہے۔ اس نے علاقے کے پٹواری کے ذریعے کاغذات میں کچھ ہیر پھیر کر لی۔ وہ ثبوت کے طور پر وہ کاغذات دکھاتا تھا۔ اس جھگڑے کو نمٹانے کے لیے کئی دفعہ پنچایت بھی بیٹھی۔ پنچایت میں بھی ملکوں نے وہی جعلی کاغذات پیش کر دیے۔ دادا جی بھی ہٹ کے پکے تھے۔ انہوں نے محکمے سے پرانا ریکارڈ نکلوا لیا، جس کی روح سے وہ زمین ہماری تھی۔ دادا جی نے یا ان کے بڑوں میں سے کسی نے زمین کا وہ ٹکڑا فروخت بھی نہیں کیا تھا کہ اس کا کوئی ثبوت ہوتا۔ بس یہیں سے پنچایت نے ملک کے دعوے کو جھوٹا قرار دے دیا۔ لیکن ملک نے پنچایت کا وہ فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جب ہمارے پاس پکے کاغذ موجود ہیں تو پنچایت ہمارے خلاف فیصلہ دینے والی کون ہے؟ پنچایت تو اس زمانے میں بہت با اختیار ہوتی تھی، پھر انہوں نے پنچایت کا فیصلہ کیوں نہیں مانا؟ ملک بہت ہٹ دھرم تھا، پھر یہ کہ وہ کوئی چھوٹا موٹا زمیندار نہیں بلکہ جاگیردار تھا۔ پنچایت اس پر وہ دباؤ نہیں ڈال سکتی تھی۔ پھر اس نے یہ کہہ کر معاملہ ختم کر دیا کہ یہ مقدمہ عدالت میں ہے اور پنچایت چودھریوں نے بلائی تھی، میں نے نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کیا؟ بابا نے کہا، دادا جی نے بھی اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ ملکوں نے اپنی ملکیت پکی کرنے کے لیے زمین کے اس ٹکڑے کو آباد کرنا چاہا۔ دادا جی نے اس کی بھرپور مزاحمت کی۔ اس مزاحمت میں ہمارے 3 آدمی اور ملکوں کے 2 آدمی قتل ہوئے اور کئی آدمی زخمی ہو گئے۔ بس پھر
کھلی دشمنی کی ابتدا ہو گئی۔ لیکن بابا جان، ہمارے پاس تو سینکڑوں مربع میل زمین ہے اور ملکوں کے پاس بھی زمین کی کمی نہیں ہے۔ زمین کا یہ ٹکڑا اگر انہیں دے دیا جاتا تو اتنی جانیں تو ضائع نہ ہوتی، دشمنی شاید اتنی نہ بڑھتی۔ لیکن اسی دشمنی میں دادا جی مرحوم کے چھوٹے بھائی بھی قتل ہو گئے۔ پھر تو یہ دشمنی کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گئی اور دونوں طرف سے لوگ مارے جانے لگے اور زخمی ہونے لگے۔ مقدموں پر مقدمے بنتے رہے اور وکیل اپنی جیبیں بھرتے رہے۔ تمہارے دادا جی نے ایک مرتبہ یہ دشمنی ختم کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ وہ اپنے باپ کی طرح ہٹدھم اور ضدی نہیں تھے۔ اس کوشش کو ملکوں نے ان کی کمزوری سمجھا۔ پھر ہمارے بدخواہوں نے بھی ابا جی کو چڑھایا کہ اگر آپ نے ملکوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے تو نہ صرف علاقے سے آپ کی دہشت ختم ہو جائے گی بلکہ ملک کل کسی دوسری زمین پر بھی قبضہ کر سکتے ہیں۔ بابا تو بہت ٹھنڈے دماغ کے آدمی ہیں دلاور، میں ان ملکوں کو بتاؤں گا کہ دشمنی ہوتی کیا ہے، شہباز نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، اس سے پہلے تو ہمارے خاندان میں کوئی مرد ہی نہیں تھا نا، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تم دادا جی یا ان کے دادا جی سے زیادہ طاقتور اور ضدی ہو؟ تم تو ابھی بچے ہو، تم نے ابھی صرف خون خرابے کی باتیں سنی ہیں، کبھی خون خرابہ دیکھا نہیں ہے۔ تم دونوں پھر لڑنے لگے، بابا نے کہا۔ تم لوگوں کی آپس میں تو بنتی نہیں ہے، دشمنوں سے کیا خاک لڑو گے؟ ابا مسکرا کر بولے۔ ایسی بات نہیں ہے بابا، شہباز نے کہا، آپس کی بات اور ہے، باہر تو اگر کوئی دلاور کو ٹیڑھی نظر سے بھی دیکھ لے تو میں اس کی آنکھیں نکال لوں۔ وہ تھا بھی ایسا ہی، پرائمری تک وہ بھی میرے ساتھ ہی پڑھا تھا۔ اسکول میں اگر کوئی لڑکا مجھ سے ذرا بھی ٹیڑھی بات کرتا تو شہباز اسے بے دردی سے مارتا۔ آپس کی نوک جھونک اور لڑائی سے قطع نظر وہ مجھ پر جان چھڑکتا تھا۔ بابا، کیا آپ نے بھی یہ دشمنی ختم کرنے کی کوشش نہیں کی؟ میں نے پوچھا۔ بیٹا، اس خون خرابے سے بچنے کے لیے میں نے برسوں پہلے ایک دفعہ کوشش کی تھی۔ ملک اکرام کا باپ ملک احسان بہت ٹھنڈے دماغ کا آدمی تھا، میں خود چل کر اس کی حویلی میں گیا تھا۔ لوگوں نے مجھے منع بھی کیا کہ ملکوں کے علاقے اور حویلی میں میرا تنہا جانا کسی بھی طور پر مناسب نہیں، لیکن اس کے باوجود میں چلا گیا۔ ملکوں کے مزارے اور حویلی کے ملازمین بھی مجھے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ میرا وہاں سے زندہ لوٹنا محال ہے۔ میں حویلی پہنچا تو اللہ بخشے ملک احسان کو، اس نے مجھے بہت عزت سے اپنے ساتھ بٹھایا، پہلے اچھی طرح میری خاطر مدارات کی، پھر مسکرا کر بولا، ہاں پتر، اب بتا تو یہاں کیسے آیا ہے؟ میں نے کہا، ملک صاحب، میں اس دشمنی کو جڑ سے اکھاڑنے آیا ہوں، جس کی بھینٹ نہ جانے کتنے انسان چڑھ چکے ہیں، کتنی عورتیں بیوہ اور بچے یتیم ہو چکے ہیں۔ میں زمین کا وہ ٹکڑا آپ کو تحفے میں دینا چاہتا ہوں۔ 18 ایکڑ کے اس ٹکڑے نے اب تک 18 سے زائد انسانوں کا خون پی لیا ہے۔ اس کی قیمت سے 10 گنا زیادہ مقدمات میں خرچ ہو چکا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی اسی خون خرابے میں مبتلا ہوں۔ اگر یہ دشمنی نہ ہوتی تو اب تک آپ کی اور ہماری زمین میں کئی مربوں کا اضافہ ہو چکا ہوتا۔ تو بالکل اپنے باپ کا الٹ ہے پتر شاہ نواز، چودھری احسان نے کہا۔ میں نے بھی ایک دفعہ ایسی ہی ایک کوشش کی تھی، لیکن تیرا باپ راضی نہیں ہوا۔ اب پرانی باتوں کو بھول جائیں ملک صاحب، میں نے کہا، میں اپنی خوشی سے زمین کا وہ ٹکڑا آپ کو دے رہا ہوں۔ اوئے چودھری، اچانک ملک اکرام کی آواز آئی، وہ نہ جانے کس وقت وہاں آ گیا تھا۔ تو ہمیں بھیک دے رہا ہے یا ہم پر احسان کر رہا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے اکرام، میں نے کہا۔ ملک اکرام بول اوئے، وہ بھنا کر بولا۔ اس کی عمر اس وقت بمشکل 18 سال تھی۔ دل تو میرا چاہ رہا تھا کہ اب وہاں سے اٹھوں اور چلا جاؤں۔ اوئے کھوتے دے پتر، ملک احسان نے کہا، تجھے کس نے کہا ہے کہ بیچ میں دخل اندازی کر؟ چودھری، وہ مجھ سے مخاطب ہوا، اس کی باتوں کا کچھ خیال مت کرنا، یہ ابھی جوانی کے جوش میں ہے۔ ابا جی، ملک اکرام نے سنجیدگی سے کہا، میری ایک بات اچھی طرح سن لیں، ہمیں وہ زمین بھیک میں نہیں چاہیے۔ یہ بات اگر اسی وقت ہوتی جب جھگڑا شروع ہوا تھا تو خون خرابہ ہی نہ ہوتا۔ ان لوگوں نے پنچایت بلائی، اب کیس عدالت میں ہے اور ہم جیتنے والے ہیں، تو یہ اپنی بے عزتی کے احساس سے مجبور ہو کر وہ زمین ہمیں تحفے میں دینا چاہ رہا ہے۔ ہم اپنا حق عدالت سے وصول کریں گے اور ڈنکے کی چوٹ پر وصول کریں گے۔
اس کی باتیں سن کر مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے کہا ملک اکرام، اب تو وہ زمین تمہیں کسی بھی قیمت پر نہیں ملے گی، چاہے عدالت میں 10 سال تک پیشیاں بھگتنا پڑیں یا 20 سال تک۔ اور ہاں، میں خون خرابے سے بھی نہیں ڈرتا۔ تم نے شاید میری شرافت کو میری کمزوری سمجھ لیا ہے۔ یہ کہہ کر میں جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کی بہت بہت مہربانی ملک احسان صاحب، میں نے کہا، آپ کی یہ خاطر مدارات مجھ پر قرض ہے، میں جلد ہی اس قرض کو چکانے کی کوشش کروں گا، اب مجھے اجازت دیں۔ لیکن پتر، بات تو سن۔ میں اس کی بات سنے بغیر ہی لوٹ آیا۔ باہر میرے 2 محافظ بے تابی سے میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں کوئی بات کہے بغیر اپنی گھوڑی پر بیٹھا اور برق رفتاری سے روانہ ہو گیا۔ سن لیا تم نے؟ شہباز نے تلخ لہجے میں کہا، یہ ملک لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے کم مانتے ہیں۔ خیر، میں بھی دیکھتا ہوں کہ وہ زمین کیسے حاصل کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر شہباز وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں بھی کچھ دیر بابا کے پاس بیٹھا، ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، پھر میں بھی اٹھ گیا۔ گاؤں میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت لڑکی تھی، لیکن میں نے کبھی آنکھ اٹھا کر کسی بھی کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ شہباز البتہ ان معاملات میں طاق تھا۔ میں تو اسے بھی سمجھانے کی کوشش کرتا تھا کہ یہ حرکت غلط ہے۔ جس دن بابا کو تمہاری حرکتوں کا علم ہو گیا تو وہ تمہاری کھال ادھیڑ دیں گے۔ شہباز نے پرائمری جیسے تیسے پاس کرنے کے بعد پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ مجھے پڑھنے کا شوق تھا، اس لیے میں خوب دل لگا کر پڑھ رہا تھا۔ لیکن پچھلے کچھ دنوں سے میری پڑھائی بھی متاثر ہو رہی تھی۔ میں جب بھی کتاب کھولتا، مجھے اس کے ہر ورق پر ایک ہی چہرہ نظر آتا، ریشما کا چہرہ۔ اکبر میرا بہترین دوست اور ہمراز تھا۔ وہ مجھے سمجھاتا تھا کہ ریشما کا حصول تیرے لیے ناممکن ہے۔ ملک اکرام کسی بھی قیمت پر اپنی بیٹی کا رشتہ تجھے نہیں دے گا۔ پھر تجھے تو ابھی یہ بھی معلوم نہیں کہ ریشما بھی اس رشتے پر راضی ہوگی یا نہیں۔ میرا دل کہتا ہے کہ ریشما اس رشتے پر راضی ہو جائے گی، میں جواب میں کہتا۔ دل کی باتوں میں مت آ دلاور، اکبر کہتا۔ یہ دل کبھی کبھی ایسے خواب دکھاتا ہے کہ بندہ کہیں کا نہیں رہتا۔ یار، تو اس بات کو چھوڑ، میں نے کہا، تو یہ بتا کہ ریشما سے رابطہ کیسے کیا جائے؟ وہ اسکول سے نکلے تو سیدھا اس کے پاس چلا جا اور کہہ دے، ریشما جی، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، بتائیے میں کیا کروں؟ اکبر نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ بکواس کی تو میں تھپڑ ماروں گا، میں نے بھنا کر کہا۔ یار، مجھے سوچنے کا کچھ وقت تو دے۔ اکبر بھی سنجیدہ ہو گیا۔ ویسے مجھے اس بات کا یقین ہے کہ تیری نہیں تو میری موت ضرور ملک اکرام کے ہاتھوں لکھی ہے۔ اچھا، باتیں مت بنا، میں نے کہا، کچھ سوچ۔ آخر اکبر نے ایک ترکیب ڈھونڈ ہی نکالی۔ اس نے ایک دن اسکول سے باہر نکل کر چھوٹی سی ایک بچی کو بلایا اور اس سے پوچھا، بیٹا، آپ اتنی اکیلی اکیلی کیوں کھڑی ہو؟ کیا آپ کی کوئی سہیلی نہیں ہے؟ میری کوئی بھی سہیلی نہیں ہے، بچی نے افسردگی سے کہا۔ میرا بابا گاؤں کا موچی ہے، میں نے رو دھو کر اسکول میں داخلہ لیا ہے۔ بابا تو مجھے پڑھانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ اسکول پہلی کلاس سے لے کر میٹرک تک تھا۔ اکبر نے اس بچی سے پوچھا، بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام رانی ہے، اس نے کہا۔ پھر اکبر نے اس بچی کو ایک نزدیک کی دکان سے کچھ ٹافیاں اور چاکلیٹ لا کر دیں اور کہا، چلو آج سے تم میری دوست ہو۔ مگر تم تو لڑکے ہو، رانی نے کہا۔ تو کیا ہوا؟ اکبر نے کہا، دوست تو دوست ہوتا ہے۔ اس دن کے بعد سے وہ بچی نہ صرف اکبر سے بلکہ مجھ سے بھی بے تکلف ہو گئی۔ ایک دن اکبر نے مجھ سے کہا، دلاور، اب ہم اس بچی کے ذریعے ریشما سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس بچی کے ذریعے؟ میں نے حیرت سے کہا، وہ تو سب کے سامنے بھانڈا پھوڑ دے گی۔ یار، ہر وقت عقل کے پیچھے لٹ لے کر مت گھوما کر، اکبر نے کہا۔ تو ریشما کو ایک خط لکھ، اس میں اپنا حال دل لکھ دے۔ معاملہ آر یا پار کا ہے۔ اگر ریشما نے تیری محبت کو قبول کر لیا تو بہت اچھا ہوگا، لیکن اگر اس نے وہ خط اپنے باپ کو دے دیا تو سوچ لے کہ کتنا خون خرابہ ہوگا۔ کچھ بھی نہیں ہوگا یار، میں نے پر یقین لہجے میں کہا۔ کیا تو نے ریشما کی آنکھوں میں میرے لیے پسندیدگی کی جھلک نہیں دیکھی؟ کیا تو نے اس کی مسکراہٹ نہیں دیکھی ہے؟ وہ کیسی ادا سے مسکرا کر آنکھیں جھپکاتی ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تو خوب سوچ سمجھ لے۔ معاملہ اس کے برعکس ہوا تو اس کے لیے بھی ذہنی طور پر تیار رہنا ہے۔
میں نے اس کا بھی حل سوچ لیا ہے۔ میں نے کہا، یہ خط میں خود نہیں لکھوں گا بلکہ کسی سے لکھواؤں گا۔ کس سے لکھوائے گا؟ اکبر نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ کسی اور سے خط لکھوانے کا مطلب یہ ہے کہ اسے بھی اپنے راز میں شامل کرنا؟ یہ خط تو لکھے گا، اپنی تحریر کچھ بگاڑ دینا تاکہ خدا نخواستہ بات بگڑے تو میں یہ کہہ سکوں کہ یہ خط میں نے نہیں دیا، نہ لکھا۔ نہیں دلاور، اکبر نے کہا، اس طرح تو ساری آفت رانی پر آئے گی۔ ملک شاید تیرا تو کچھ نہ بگاڑ پائے لیکن رانی اور اس کے باپ کو زندہ دفن کرا دے گا۔ پھر وہ کچھ سوچ کر بولا، یہ خط تو تجھے خود ہی ریشما تک پہنچانا ہوگا۔ تو نے ملک اکرام کی حویلی تو دیکھی ہے، تو وہاں کا جائزہ تو لے۔ مثلاً یہ کہ کبھی ریشما اپنی چھت یا کھڑکی میں آتی ہے یا نہیں۔ وہ اپنی کسی سہیلی سے ملنے کے لیے گھر سے بھی نکلتی ہوگی۔ وہ حویلی سے باہر نکلے تو موقع پا کر اسے خط تھما دینا۔ تیری بات دل کو تو لگتی ہے لیکن مجھے ملک اکرام کے گاؤں والے اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ اچانک وہ چٹکی بجا کر بولا، ارے سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ کیسے حل ہو گیا؟ میں نے پوچھا، کچھ مجھے بھی تو بتا۔ یار وہ ہمارا کلاس فیلو ارشد ہے نا، اس محلے میں رہتا ہے جہاں ملک کی حویلی ہے۔ ہم ارشد سے ملنے تو جا سکتے ہیں۔ میں نے خوش ہو کر کہا، یار یہ بات میرے ذہن میں کیوں نہیں آئی؟ تیرے حواس پر تو ریشما سوار ہے، اور کون سی باتیں تیرے ذہن میں آتی ہیں جو یہ بھی آ جاتی؟ اکبر نے طنزیہ لہجے میں کہا، میں نے بہت محنت سے ریشما کے لیے خط تیار کیا۔ اسے لکھنے کے لیے بھی میں نے نہ جانے کتنے خط لکھے اور پھاڑ دیے۔ میں چاہ رہا تھا کہ خط کا مضمون کچھ ایسا ہو کہ اگر ریشما کو برا بھی لگے تو وہ اسے اپنی ذات تک محدود رکھے۔ میں نے لکھا تھا، ریشما جی، آداب۔ میں روزانہ آپ کو اسکول کے گیٹ پر دیکھتا ہوں، شاید آپ نے بھی مجھے دیکھا ہو۔ آپ کے چہرے اور شخصیت میں نہ جانے کیسی کشش ہے جو مجھے آپ کی طرف کھینچتی ہے۔ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ جس دن آپ کو نہ دیکھوں وہ پورا دن میرے لیے عذاب سے کم نہیں ہوتا۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میری کوئی قیمتی چیز کھو گئی ہو۔ اگر آپ کو میری یہ جسارت ناگوار گزرے تو خدا را اسے اپنی ذات تک محدود رکھیے گا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی آپ کے سامنے آنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ مجھے نہ جانے کیوں امید ہے کہ آپ بھی مجھے برا نہیں سمجھتی۔ مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا، صرف ہاں یا نہ میں جواب دے دیں۔ آپ کا ایک پرستار، دلاور۔ اس خط کو میں نے بہت خوبصورت لفافے میں بند کیا، اس پر پرفیوم کا اسپرے کیا اور اسے لے کر ملک اکرام کی حویلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ گزشتہ کئی دن سے میں اور اکبر ارشد سے ملنے کے بہانے وہاں جا رہے تھے۔ ریشما 5 بجے کے قریب حویلی کی کھڑکی میں آتی تھی، پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ اپنی کسی سہیلی سے ملنے کے لیے حویلی کے عقبی دروازے سے نکلتی۔ اس کے ساتھ ایک بوڑھی ملازمہ بھی ہوتی تھی۔ وہ ریشما کی رفتار کا ساتھ نہیں دے سکتی تھی، اس لیے عموماً کچھ قدم پیچھے ہی رہتی تھی۔ ہم کچھ دیر پہلے اسی راستے پر جا کر کھڑے ہو گئے جہاں سے ریشما گزرتی تھی۔ ریشما سفید چادر میں لپٹی گھر سے باہر نکلی تو اس کے ساتھ ملازمہ بھی تھی، جو حسب معمول چند قدم چلنے کے بعد پیچھے رہ گئی۔ اکبر مجھ سے کچھ فاصلے پر تھا۔ اس نے ملازمہ کو آواز دی، اماں، تم جانتی ہو کہ ارشد کا گھر کون سا ہے؟ ملازمہ اس کی طرف مڑی تو میں نے سامنے آ کر ایک دم ریشما کو وہ خط دے دیا۔ وہاں اس وقت بالکل سناٹا تھا۔ ریشما پہلے تو جھجکی، پھر شاید ملازمہ کے خیال سے وہ خط لے لیا۔ اس وقت بھی مجھے اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات دکھائی نہیں دیے۔ ارشد وہ ملک غلام حسین کا بیٹا؟ بڑھیا نے پوچھا۔ اکبر نے اس بات میں سر ہلایا تو بڑھیا نے کہا، وہ تو پچھلی گلی میں رہتا ہے۔ میں اس وقت تک اپنا کام کر کے دوسری طرف نکل چکا تھا۔ اکبر نے بڑھیا کا شکریہ ادا کیا اور پچھلی گلی کی طرف گھوم گیا۔ میں بھی تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اکبر کے نزدیک پہنچا اور کہا، یار تو نے بھی کیا کمال کی ترکیب نکالی ہے۔ اب دیکھ ریشما کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ اکبر کے لہجے میں تشویش تھی۔ اگر اس نے وہ خط اپنے باپ کو دے دیا تو؟ وہ نہیں دے گی، میں نے کہا۔ لڑکیاں عموماً ایسے معاملات میں بزدل ہوتی ہیں، پھر اس کی اپنی عزت کا بھی تو سوال ہے۔ تو پریشان مت ہو، وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرے گی۔ زیادہ سے زیادہ میرے خط کا جواب نہیں دے گی یا میری طرف دیکھنا چھوڑ دے گی۔
یہ کہتے ہوئے اس سے زیادہ میں خود کو تسلی دے رہا تھا۔ میرا لہجہ کھوکھلا تھا۔ وہ رات میں نے آنکھوں میں کاٹ دی۔ نہ جانے ریشما نے کیا سمجھا ہو، وہ میری محبت کا جواب محبت سے دیتی بھی ہے یا نہیں۔ کبھی میں دیکھتا کہ ریشما میرے ساتھ کھیتوں میں نہر کے کنارے گھوم رہی ہے، کبھی مجھے ملک اکرام دکھائی دیتا جو گولیاں برسا رہا ہے۔ ساری رات یوں ہی سوتے جاگتے گزر گئی۔ میں صبح اٹھا تو مجھے ہلکا ہلکا بخار تھا، لیکن آج تو اسکول جانا بھی ضروری تھا۔ میں اور اکبر وقت سے کچھ پہلے ہی اسکول پہنچ گئے۔ ابھی اکا دکا لڑکیاں ہی آئی تھیں اور مختلف سمتوں سے آ رہی تھیں، کچھ پیدل کچھ ٹانگوں میں۔ اچانک مجھے ریشما کا ٹانگا دکھائی دیا تو میرا دل بری طرح دھڑکنے لگا، چہرہ پسینے میں تر ہو گیا اور میرے جسم کا پورا خون سمٹ کر چہرے پر آ گیا۔ ریشما اسی باوقار انداز میں ٹانگے سے اتری۔ اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور چہرے سے بالوں کی لٹ ہٹانے کے بجائے مجھے سلام کیا۔ اس کا ٹانگا روانہ ہو چکا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا، اسبات میں سر ہلایا اور شرما کر جلدی سے اسکول کے گیٹ میں داخل ہو گئی۔ اس کی اس حرکت سے مجھ پر تو گویا شادی مرگ کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ اکبر بھی بغور اس سارے معاملے کا جائزہ لے رہا تھا۔ پھر اسی کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ او بھائی مجنوں، اس نے کہا، اب تو خوش ہو جا، تیری لیلا نے تیری محبت قبول کر لی ہے۔ بعد میں ہم نے رانی کو استعمال کیا۔ وہ میرے خط ریشما کو اور اس کے خط مجھے پہنچانے لگی۔ وہ بھی اتنی رازداری سے یہ کام کرتی تھی کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی۔ آخر وہ دن بھی آیا جب ریشما مجھ سے ملاقات پر رضامند ہو گئی۔ ہمارے گاؤں کے پیچھے کچھ قدیم مکانوں کے کھنڈرات تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں جنوں اور بھوتوں کا بسیرا ہے۔ لوگ دن میں بھی اس طرف جاتے ہوئے گھبراتے تھے، مگر ریشما اس معاملے میں بزدل نہیں تھی۔ وہ بہت بے خوفی سے ان کھنڈرات تک آ جاتی تھی۔ ہم گھنٹوں مستقبل کی باتیں کرتے تھے۔ ایک دن ریشما نے مجھ سے کہا، دلاور، تم نے کہا تھا کہ تم ملکوں اور چودھریوں کی دشمنی ختم کرنے کی کوشش کرو گے۔ میں کوشش کر تو رہا ہوں۔ میں بابا کو تو منا لوں گا، لیکن تمہارے ابا جی بہت ہٹ دھرم ہیں، وہ مشکل سے مانیں گے آسانی سے۔ ریشما نے کہا، تمہیں ہر صورت میں انہیں منانا ہے، ورنہ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، ریشما، میں بھی تمہارے بغیر جینے کا تصور نہیں کر سکتا۔ پھر جو کچھ کرنا ہے جلدی کرو۔ ابا جی میٹرک کے بعد میری شادی کرنا چاہتے ہیں، ریشما نے کہا۔ ابھی تو میٹرک کے امتحان میں 1 سال باقی ہے، 1 سال میں بہت کچھ ہو سکتا ہے، تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ میں نے اسے تسلی دی۔ ہماری ملاقاتیں اسی کھنڈر میں جاری رہیں، لیکن میں اپنی اور ریشما کے خاندان کی دشمنی ختم نہیں کرا سکا۔ میٹرک کے امتحان کے بعد ایک دن ریشما آئی تو بہت اداس تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی رونے لگی اور بولی، دلاور، وہی ہوا جس کا ڈر تھا، ابا جی نے میری شادی میرے چاچا کے بیٹے کے ساتھ طے کر دی ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے گھبرا کر کہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو رہا ہے، اب شاید میں تم سے ملنے بھی نہ آؤں۔ بس یہی تھی تمہاری محبت؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، تم تو بڑے بڑے دعوے کرتی تھی کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، میں مر جاؤں گی۔ وہ دعوے اب کیا ہوئے؟ وہ خالی خولی دعوے نہیں تھے دلاور، ریشما نے کہا، اگر تم مجھے نہ ملے ہوتے تو میں واقعی اپنی جان دے دوں گی۔ میرے جنازے کو کندھا دینے تو آؤ گے؟ وہ ایک مرتبہ پھر بری طرح رونے لگی۔ ریشما، رونے سے کام نہیں چلے گا، یوں تو تم ساری زندگی روتی رہو گی۔ میں نے کہا، کس زندگی کی بات کر رہے ہو تم دلاور؟ میں تم سے کہہ تو چکی ہوں کہ شادی سے پہلے ہی اپنی زندگی کا خاتمہ کر لوں گی۔ ریشما، میں نے کچھ سوچ کر کہا، ایک راستہ اور بھی ہے۔ اور کون سا راستہ بچا ہے اب؟ ریشما نے کہا، اگر تم تھوڑی ہمت کرو تو ہم اب بھی ایک ہو سکتے ہیں۔ ہم یہ گاؤں بلکہ یہ علاقہ ہی چھوڑ دیں گے اور اپنی دنیا الگ بسائیں گے۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں تمہارے ساتھ بھاگ چلوں؟ ریشما نے کہا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کے بعد کتنی خونریزی ہوگی، تمہیں اس کا بھی کچھ اندازہ ہے؟ جب دنیا والوں کو ہماری پرواہ نہیں ہے تو ہم ان کی پرواہ کیوں کریں؟ میرے لہجے میں اس وقت خود غرضی تھی۔ لیکن دلاور، لیکن کچھ نہیں۔ اگر تم میں اتنی جرأت ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے بھول جاؤ اور اپنے اس چچا زاد سے شادی کر لو۔ حرام موت مرنے سے کیا فائدہ؟ میں روز جیوں گی اور روز مروں گی،
اس لیے تو میں اپنی زندگی کا خاتمہ کر رہی ہوں۔ ریشما نے کہا۔ اپنی جان دینے کے بجائے اپنی خوشیاں حاصل کرو ریشما، میں نے کہا۔ ہاں، اگر تم میں اس کی ہمت نہیں ہے تو اور بات ہے۔ ریشما چند لمحے سوچتی رہی، پھر بولی، ٹھیک ہے، اگر تم یہی چاہتے ہو تو یہی صحیح، میں کل ہی تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ میں کل تمہاری حویلی کے پچھواڑے آ جاؤں گا، پھر وہاں سے ہم ساتھ چلیں گے۔ نہیں، تم وہاں مت آنا، وہاں تمہارے لیے خطرہ ہوگا، میں کل رات یہیں آ جاؤں گی، ریشما نے کہا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ ریشما دوسرے دن واقعی آ جائے گی، لیکن وہ تو مجھ سے پہلے ہی اس کھنڈر میں موجود تھی۔ میں نے گھر سے چلتے وقت بابا کا بھرا ہوا پستول اور ایک دھار والی کلاڑی بھی ساتھ لے لی تھی تاکہ کسی بھی خطرے سے نمٹ سکوں۔ ریشما بھی اپنے ساتھ خاصی نقدی اور زیور لے کر آئی تھی، حالانکہ میں نے اس سے زیور اور نقدی لانے کو نہیں کہا تھا۔ میں نے بابا کی جیب سے اور الماری سے تقریباً 10,000 روپے نکال لیے تھے۔ ریشما کالی شال میں لپٹی ہوئی تھی، اس نے اپنا چہرہ بھی شال میں چھپا لیا تھا۔ ہم کھنڈر سے نکل کر اس پگڈنڈی پر چلنے لگے جو ریلوے اسٹیشن کی طرف جاتی تھی۔ میں بہت محتاط تھا، یہ ملک اکرام کا علاقہ تھا، راستے میں ہمیں ملک اکرام کا کوئی آدمی بھی مل سکتا تھا، پتا بھی کھڑکتا تو میں چونک اٹھتا تھا۔ ابھی ہم نے کچھ ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ کوئی گرجدار آواز میں چیخا، کون ہے؟ رک جاؤ۔ میں اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ ریشما بھی پتھر کے بت کی طرح اس شخص کو دیکھنے لگی۔ میں اسے پہچانتا تھا، وہ ملک اکرام کا خاص کارندہ تھا۔ مزاروں پر ظلم کرنا اس کا شوق تھا اور وہ اب تک نہ جانے کتنے لوگوں کو قتل کر چکا تھا۔ وہ سائیکل پر سوار تھا اور اس وقت نہ جانے کہاں سے آ رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر پہچان گیا اور گرج کر بولا، اوئے چودھری، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ اور یہ تیرے ساتھ کون ہے؟ اس نے سائیکل روکتے ہوئے کہا۔ اس کے شانے سے رائفل بھی لٹک رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سائیکل سے اتر کر اپنی رائفل سنبھالتا، میں نے پوری قوت سے کلاڑی اس کے سر پر دے ماری۔ ضرب اتنی شدید تھی کہ اس کی چیخ بھی حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ کلاڑی نے اس کے سر کو لکڑی کی طرح چیر دیا تھا۔ وہ چند لمحے تڑپا، پھر ساکت ہو گیا۔ ہم اسے اسی حالت میں چھوڑ کر ریلوے اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں نے اب اس کی سائیکل اٹھا لی تھی اور ریشما کو آگے بٹھا لیا تھا۔ یوں گھنٹوں کا سفر ہم نے منٹوں میں طے کر لیا۔ ریلوے اسٹیشن کی عمارت نظر آئی تو میں نے سائیکل کو وہاں سے کچھ فاصلے پر جھاڑیوں میں چھپا دیا اور ہم اسٹیشن کی عمارت کی طرف بڑھ گئے۔ میں نے کراچی کے 2 ٹکٹ لیے اور احتیاط کے طور پر ریشما کو عورتوں کے ڈبے میں بٹھا دیا۔ ہم نے فرسٹ کلاس کے ٹکٹ خریدے تھے، اس لیے ہمیں بہت آسانی سے سیٹیں مل گئیں۔ ریل گاڑی میں ایک سہولت یہ بھی تھی کہ میں اپنی بوگی میں سے ریشما کی بوگی میں جا سکتا تھا۔ رات کا وقت تھا، میرے ڈبے کے تمام مسافر سو رہے تھے۔ میں تھوڑی دیر بعد ریشما کی خبر گیری کو گیا تو وہ چونک کر بولی، دلاور، تم منہ ہاتھ دھو کر کپڑے بدل لو، تمہارے کپڑوں پر خون کے نشان ہیں۔ میں اپنے ساتھ کپڑوں کا اٹیچی کیس بھی لایا تھا۔ میں نے گاڑی کے باتھ روم میں جا کر منہ دھویا، کپڑے بدلے اور پرانے کپڑوں کا گولا سا بنا کر اسے باہر اندھیرے میں اچھال دیا۔ وہ تو غنیمت ہے کہ ٹکٹ لیتے وقت کلرک نے مجھ پر غور نہیں کیا، ورنہ اسے بھی خون کے نشانات نظر آ جاتے۔ گاڑی تیز رفتاری سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ میں اپنی سیٹ پر لیٹ گیا تاکہ کمر سیدھی کر سکوں۔ میرا سونے کا ارادہ نہیں تھا، نہ جانے کب اور کیسے مجھے نیند آ گئی۔ اچانک مجھے ایسے لگا جیسے کوئی مجھے آوازیں دے رہا ہو، میرا شانہ جھنجھوڑ رہا ہو۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو مجھے ریشما کا وحشت زدہ چہرہ نظر آیا۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور بولا، کیا بات ہے ریشما، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ پچھلے اسٹیشن سے میری رشتے کی ایک پھوپھی گاڑی میں چڑھ گئی ہے، اس نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ تک آتی میں پھرتی سے اٹھ کر تمہارے پاس آ گئی۔ گھبراؤ مت، اب تو سب کو معلوم ہو ہی جائے گا کہ تم میرے ساتھ گھر سے نکلی ہو۔ لیکن ابھی تو خطرہ ہے، ریشما نے کہا، وہ اگر پولیس کو ہمارے بارے میں بتا دے تو ہم دونوں گرفتار ہو جائیں گے۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ادھیڑ عمر کی ایک عورت وہاں آ گئی اور بولی، ریشما، تو کہاں جا رہی ہے اور یہ تیرے ساتھ کون ہے؟ پھوپھی، تم پہلے میری بات سن لو۔ ریشما اسے ٹرین کے کھلے دروازے کی طرف لے گئی۔ میں بھی ان سے کچھ فاصلے پر تھا اور ان کی باتیں سن رہا تھا۔ صاف صاف بتا کڑیے،
फूफी ने सख्त लहजे में कहा, तू मेरे भाई की इज्जत को बट्टा लगा कर आई है ना, इसकी इज्जत दाग दाग करके आई है ना। ऐसी कोई बात नहीं है फूफी, रेशमा ने कहा। फिर गैर महसूस तरीके से कुछ आगे बढ़ी तो वो औरत मजीद पीछे की तरफ खिसक गई। ट्रेन पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। फिर क्या बात है, औरत ने नागवारी से कहा। बात यह है कि मैं घर से भाग कर आई हूँ, रेशमा ने इत्मीनान से कहा और अचानक इस औरत को गाड़ी के खुले दरवाजे से धक्का दे दिया। इसके साथ ही गाड़ी की रफ्तार सुस्त होने लगी। शायद इस औरत को ट्रेन से गिरते किसी ने देख लिया था और जंजीर खींच ली थी। लेकिन जब गाड़ी रोहड़ी के स्टेशन पर पहुंची तो मुझे इत्मीनान हुआ कि इस औरत को गिरते हुए किसी ने नहीं देखा है। रेशमा ने कहा, हम अब इस गाड़ी से नहीं जाएंगे बल्कि यहाँ से किसी दूसरी गाड़ी में कराची जाएंगे। मेरा ख्याल है कि आज रात रोहड़ी ही में रुक जाएं, कल यहाँ से रवाना होंगे, मैंने कहा और हम लोग अपना मुख्तसर सा सामान समेट कर स्टेशन की इमारत से बाहर आ गए। रेशमा ने एक बेवकूफ़ी ये की थी कि अपना सारा जेवर तो एक पोटली में बांध लिया था, लेकिन सोने की चूड़ियाँ दोनों हाथों में पहन ली थीं। इसके दोनों हाथों में 6-6 चूड़ियाँ थीं और वज़न में कोई भी चूड़ी हल्की नहीं थी। सोना इतना महंगा तो नहीं था जितना आजकल है, लेकिन ये ऐसी धात है जो हर दौर में लोगों को महंगी ही लगती है। स्टेशन से बाहर आकर हमने एक होटल में खाना खाया। हमसे कुछ फासले पर 2 आदमी बैठे थे। वो दोनों अपने चेहरों और हुलियों से बदमाश नजर आ रहे थे। इनमें से एक की नज़र मुसलसल रेशमा के हाथों की चूड़ियों पर थी। वो दोनों आपस में कुछ खुसर पुसर भी कर रहे थे। मैंने ज़्यादा देर वहाँ बैठना मुनासिब ना समझा और रेशमा को लेकर इस होटल से बाहर निकल आया। मैं इससे पहले कई दफ़ा कराची और लाहौर जा चुका था, इसलिए मुझे ज़्यादा घबराहट नहीं हो रही थी। मेरे मुकाबले में रेशमा अलबत्ता ज़्यादा घबराई हुई थी। मैं वहाँ टैक्सी की तलाश में खड़ा हो गया। लोग अब भी आते जाते रेशमा को और मुझे मशकूक नज़रों से घूरे जा रहे थे। इनमें से हर गुजरने वाले की नज़र रेशमा की चूड़ियों पर थी। मैंने सोचा, यहाँ खड़े होने से बेहतर है कि हम चलते हैं। कोई टैक्सी मिली तो हम इसमें सवार हो जाएंगे। अभी हम कुछ दूर ही गए थे कि पीछे से एक टैक्सी आई और हमारे पास आकर रुक गई। ड्राइवर ने बहुत ही मुअद्दिब लहजे में पूछा, चौधरी साहब, क्या आपको टैक्सी चाहिए? हाँ, मैंने कहा, हमें किसी अच्छे से होटल में ले चलो। तशरीफ़ रखो साईं, यहाँ ज़्यादा अच्छे होटल नहीं हैं। सक्कर में 1-2 अच्छे होटल हैं, आप बोलो तो मैं आपको सक्कर ले चलूँ। वो मकामी बाशिंदा था और झटकेदार लहजे में उर्दू बोल रहा था। वो वर्जिशी जिस्म का मालिक था, लेकिन चेहरे पर मिस्कीनियत थी। मैं तो अपने साय से भी भड़क रहा था। मैंने सोचा कि इस टैक्सी में बैठने में कोई खतरा नहीं है। इस ड्राइवर से तो मैं खुद भी निमट सकता था। मैंने टैक्सी में बैठते हुए कहा, चलो फिर सक्कर ही ले चलो। फिर मैंने आहिस्ता से रेशमा से कहा, तुम अपने हाथों की चूड़ियाँ उतार कर अपनी अटैची में रख लो। ड्राइवर बैक व्यू मिरर में हमें ही देख रहा था। मैंने इसकी तरफ देखा तो इसने नज़रें चुरा ली और सामने की तरफ देखने लगा। रेशमा ने जल्दी जल्दी चूड़ियाँ उतारी और इन्हें अटैची में रख दिया। टैक्सी ड्राइवर अब न जाने कौन से इलाके से गुजर रहा था। हर तरफ वीराना और सन्नाटा था। सड़क पर गाड़ियाँ भी इक्का दुक्का चल रही थीं। चलते चलते टैक्सी झटके लेने लगी, फिर वो एक झटके से बंद हो गई। लानत हो, ड्राइवर ने कहा, मैं देखता हूँ कि इसमें क्या खराबी हो गई है। वो गाड़ी से उतर गया और उसका बोनट खोलकर इंजन का जायजा लेता रहा। इस दौरान में रेशमा और मैं गाड़ी ही में बैठे रहे। इस मनूस को भी अभी बंद होना था। टैक्सी ड्राइवर मुँह में बुड़बुड़ाया। फिर वो बोनट बंद करके वापस आया और बोला, गाड़ी को धक्का लगाना पड़ेगा। वो खुद ही अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर गाड़ी को धकेलने लगा। गाड़ी खासी भारी थी, फिर हमारा वज़न भी था। 2 ही मिनट में वो हलकान हो गया। मैंने कहा, ठहरो, मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। अरे आप कहाँ तकलीफ़ करेंगे चौधरी साहब। ओ भाई, इसमें तकलीफ़ कैसी? मैंने कहा, आखिर हमें भी तो मंजिल पर पहुँचना है। मैं दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरा और गाड़ी की पुश्त से धक्का लगाने लगा। टैक्सी ड्राइवर भी गाड़ी से बाहर निकला हुआ धक्का लगा रहा था। रेशमा अलबत्ता गाड़ी में बैठी हुई थी। अचानक गाड़ी को एक झटका सा लगा। टैक्सी ड्राइवर
अचानक उछलकर अपनी सीट पर बैठ गया था। फिर टैक्सी का इंजन स्टार्ट हुआ और टैक्सी एक सन्नाटे से निकल गई। मैं उसे आवाज़ें ही देता रह गया, ठहरो ठहरो ठहर जाओ, लेकिन इतनी देर में टैक्सी नज़रों से ओझल हो चुकी थी। मैं दीवानावार टैक्सी के पीछे भाग रहा था। इस टैक्सी में मेरी ज़िंदगी, मेरी जान रेशमा भी मौजूद थी। मैं इसे इतनी तकलीफ़ें और परेशानियां झेलकर इसलिए तो नहीं लाया था कि इस अजनबी शहर में कोई टैक्सी ड्राइवर इसे ले उड़े। मैं नतीजे की परवाह किए बगैर दीवानावार भाग रहा था। अचानक मुझे एक पत्थर से ठोकर लगी और मैं औंधे मुंह ज़मीन पर गिर गया। गिरते वक्त मेरा सर किसी पत्थर से टकराया था। फिर मुझे कुछ होश नहीं रहा। मुझे दोबारा होश आया तो मैं एक साफ सुथरे नर्म बिस्तर पर था। मुझे नहीं मालूम वो कौन सी जगह थी। पहले तो मैं ये समझा कि ये किसी अस्पताल का कमरा है, लेकिन इस कमरे में ऐसी कोई अलामत नहीं थी जिससे ये जाहिर होता कि वो कमरा अस्पताल का है, और किसी कमरे में कोई और अलामत नहीं थी। इस कमरे में एक डबल बेड था। दरवाजे के साथ 2 कुर्सियां रखी हुई थीं। इन कुर्सियों में से एक पर कोई अजनबी बैठा था। मुझे होश में आते देखकर वो नर्म लहजे में बोला, अब कैसी तबीयत है आपकी? मेरी तबीयत? मैंने कहा, मुझे क्या हुआ था? आप मुझे बेहोशी की हालत में मिले थे। मैं इत्तेफाक से वहाँ से गुजर रहा था कि मुझे आप ज़मीन पर पड़े दिखाई दिए। आपके सर से खून बह रहा था। मैंने आपको अपनी गाड़ी में डाला और घर ले आया। मैंने आपके ज़ख्म की मरहम पट्टी कर दी है। कोई ऐसा ख़ास ज़ख्म नहीं है। आप परेशान ना हो, कल शाम तक आप ठीक ठाक हो जाएंगे। कल शाम तक? मैंने कहा, मेरा अभी और इसी वक्त ठीक हो जाना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा, मेरा तो सब कुछ लुट गया। फिर उसे मैंने बताया कि कैसे टैक्सी ड्राइवर हमें वीराने में ले गया। गाड़ी को धक्का लगाने के बहाने उसने मुझे गाड़ी से उतारा और खुद रेशमा को लेकर रफू चक्कर हो गया। रेशमा? उसने ज़ेरे लब दोहराया। कौन रेशमा? क्या आपकी बेगम भी साथ थी? जी हाँ, मैंने अभी बताया है कि मेरे साथ रेशमा भी थी। रेशमा? उसने ज़ेरे लब दोहराया। कौन रेशमा? क्या आपकी बेगम भी साथ थी? जी हाँ, मैंने अभी बताया है कि मेरे साथ रेशमा भी थी। यहाँ के टैक्सी ड्राइवर बहुत बदमाश हैं चौधरी साहब। उसने तासुफ का इजहार किया। आप ऐसा कीजिए, मुझे इस टैक्सी ड्राइवर का हुलिया बताइए। अगर आपने टैक्सी का नंबर भी नोट कर लिया होता तो बहुत आसानी होती। रोड़ी छोटा सा शहर है, शक्कर अच्छा खासा बड़ा शहर है। गोया अगर मुझे इस टैक्सी का नंबर याद होता तो टैक्सी ड्राइवर फ़ौरन ही गिरफ्तार हो जाता। फिर उसने जेब से 2 दर्द दूर करने वाली गोलियां खिलाईं और बोला, आप आराम करें, मैं खुद थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा के अभी आता हूँ। मैंने दोनों गोलियां पानी के साथ खाईं और बेड की पुश्त से सर टिकाकर लेट गया। मेरे अजनबी मेज़बान ने आने में देर नहीं लगाई और बोला, पुलिस स्टेशन तो बिल्कुल नज़दीक है। मैंने ड्यूटी ऑफिसर और एसएचओ से कह तो दिया है, बल्कि बाज़ाब्ता रिपोर्ट दर्ज कराई है कि मेरे एक मेहमान को किसी बदमाश टैक्सी ड्राइवर ने न सिर्फ लूट लिया बल्कि इसकी बीवी को भी अगवा करके ले गया है। फिर वो चौंक कर बोला, आपने तो कुछ खाया भी नहीं है। मैं आपके लिए खाने को कुछ लाता हूँ। थोड़ी ही देर बाद वो तंदूरी नान, निहारी और चिकन कोरमा ले आया और बोला, इस वक्त यही मिल सका। ये खाना आपके शाया निशान तो नहीं है, लेकिन इस वक्त मजबूरी है, आपको यही खाना पड़ेगा। अरे मैं भी कोई सोने चांदी के वर्क में लिपटा हुआ खाना नहीं खाता। आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। फिर मैंने खूब सैर होकर खाना खाया। मैंने सोचा कि जिसम में तवानाई होगी तो जहन कुछ सोचने समझने के काबिल होगा। मेरे सर में अब भी शदीद तकलीफ थी। मैंने अपने मेज़बान का नाम तक नहीं पूछा था। मैंने इसे कहा कि देखिए, मैं भी कितना खुदगर्ज हूँ। आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं और मैंने अब तक आपका नाम भी नहीं पूछा। अरे मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ? मेरी जगह कोई भी होता तो वो यही करता। उसने इनकिसारी से कहा, मेरा नाम सिकंदर है, लेकिन ऐसा सिकंदर जिसके दोनों हाथ खाली हैं। वो हंसकर बोला, मेरा नाम दिलावर है। मैंने कहा, मेरी सारी नकदी
میری بیوی کا زیور ایک اٹیچی میں تھا، وہ اٹیچی کیس بھی ٹیکسی میں تھا، وہ بھی چلا گیا۔ اب تو میرے بھی دونوں ہاتھ بالکل خالی ہیں، جیب میں شاید چند نوٹ پڑے ہوں۔ میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو 10 روپے کے 4 نوٹ میرے ہاتھ میں آ گئے۔ میں نے سکندر سے کہا، فی الحال تو میرے پاس یہی کچھ ہے، ہاں بعد میں آپ کی مدد ضرور کروں گا۔ ارے دلاور صاحب، آپ تو مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ اب میں اتنا بھی خالی ہاتھ نہیں ہوں کہ مہمان سے اس کے کھانے پینے کے پیسے وصول کروں۔ ویسے میں نے رپورٹ درج کرا دی ہے، آپ کی بیگم اور ٹیکسی ڈرائیور کا حلیہ بھی لکھوا دیا ہے۔ امید ہے کہ پولیس جلد ہی انہیں تلاش کر لے گی۔ میری دوسری رات بھی سکندر کے گھر گزری۔ رات کو اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ شاید میرے سر میں تکلیف زیادہ تھی یا پھر کسی کھٹکے سے میری آنکھ کھلی تھی۔ دوسرے کمرے سے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں حیران رہ گیا کہ رات کے اس پہر سکندر کس سے باتیں کر رہا ہے۔ میں اٹھ کر آہستگی سے باہر نکلا تو سکندر کی زبان سے اپنا نام سن کر چونک اٹھا۔ وہ کہہ رہا تھا، یار یہ دلاور تو اب بلائے جان بنتا جا رہا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا پڑے گا۔ تو بھی تو اس نقدی اور زیور میں آدھے کا حقدار ہے، اب یہ تیرا درد سر ہے کہ تو دلاور سے کیسے جان چھڑاتا ہے۔ دوسری آواز سن کر مجھے ایسا لگا جیسے میں یہ آواز پہلے بھی سن چکا ہوں۔ میں دبے قدموں آگے بڑھا اور سکندر کے دروازے کی درز سے اندر جھانک کر دیکھا تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ سکندر کے ساتھ وہی ٹیکسی ڈرائیور بیٹھا ہوا تھا جو ریشما کو لے کر فرار ہوا تھا۔ ڈرائیور اچانک اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، میں اب چلتا ہوں، اس لڑکی کو بھی پہنچانا ہے، تو اس دلاور سے نمٹتے رہنا۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھا تو میں پھرتی سے اپنے کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ پھر مجھے ایسا لگا جیسے میرے کمرے میں کوئی آیا ہو۔ میں آنکھیں بند کیے پڑا رہا۔ مجھے قدموں کی آہٹ سنائی دی تو میں نے آنکھیں ذرا سی کھول کر دیکھا، وہ سکندر تھا اور شاید یہ دیکھنے آیا تھا کہ میں سو رہا ہوں کہ نہیں۔ اپنا اطمینان کرنے کے بعد وہ کمرے سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد تھوڑی دیر کھٹر پٹر کی آوازیں آئیں، پھر خاموشی چھا گئی۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب سکندر سو گیا ہوگا تو میں اپنی جگہ سے اٹھا۔ اسی وقت مجھے یاد آیا کہ میرے پاس بابا کا بھرا ہوا پستول بھی تھا جو اس وقت میری جیب میں نہیں ہے۔ وہ پستول یقیناً سکندر نے نکالا ہوگا۔ میں نے سکندر کے کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھا، وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ میں آہستگی سے اس کے کمرے میں داخل ہوا اور بے آواز طریقے سے اس کے نزدیک رکھی ہوئی الماری کھول دی۔ الماری کے نچلے خانوں میں کچھ کرنسی نوٹ تھے۔ میں نے وہ نوٹ اپنے قبضے میں لیے، پھر میں نے الماری کے سب سے اوپری خانے کا جائزہ لیا تو مجھے وہاں اپنا پستول نظر آ گیا۔ میں نے وہ پستول اٹھا لیا اور الماری کے پنٹ بند کر ہی رہا تھا کہ سکندر کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور بولا، کون ہے؟ تیری موت، میں نے کہا اور پستول اس کی کنپٹی سے لگا دیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ میں نے کہا، تم تو مجھے مارنے کا سامان کر رہے تھے، لیکن دیکھ لو اب کس کی زندگی کے دن پورے ہوتے ہیں۔ لیکن میرا قصور تو بتاؤ، وہ تھوک نگل کر بولا۔ تمہارا قصور؟ میں نے تحقیر آمیز لہجے میں کہا، تمہارا قصور یہ ہے کہ تم بھی اسی ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھی ہو۔ بتاؤ وہ ٹیکسی ڈرائیور کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ وہ روڑی ہی میں رہتا ہے اور اس کا نام زمان ہے۔ وہ ریشما اس وقت کہاں ہے؟ میں نے پوچھا، اور وہ ڈرائیور اسے کہاں لے جانے کی بات کر رہا تھا؟ میں نے اگر کچھ بتایا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، اس نے خوفزدہ لہجے میں کہا، اور تم نے اگر زبان نہ کھولی تو تمہیں میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے اس کی کنپٹی پر پستول کے نال کا دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا، پھر پستول کا سیفٹی کیچ ہٹا کر ٹریگر پر انگلی رکھ دی۔ سکندر کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا۔ وہ مرے مرے لہجے میں بولا، خدا کے واسطے مجھے مارنا مت، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ اب جلدی سے بولنا شروع کرو، میں نے کہا۔ زمان ریشما کو گجرات لے جائے گا، وہاں کسی زمیندار سے اس نے ریشما کا سودا کیا ہے۔ گجرات تو بہت بڑا شہر ہے، مجھے زمیندار کا نام اور پتہ چاہیے، میں نے کہا۔ اس زمیندار کا نام حاکم خان ہے۔ سکندر اب ریکارڈ کی طرح بج رہا تھا۔ اس نے زمان کو ریشما کے عوض 50,000 روپے دینے کا وعدہ کیا تھا۔ مجھے بتاؤ کہ زمان اس وقت کہاں ملے گا، میں نے کہا۔ زمان تو اب تک ریشما کو لے کر گجرات روانہ ہو چکا ہوگا، سکندر نے کہا۔ تم جس گاڑی میں مجھے یہاں لے کر آئے تھے وہ کہاں ہے، میں نے پوچھا۔
वो घर के पिछले हिस्से में खड़ी है। उसने कहा, वो गाड़ी भी दरअसल मेरी नहीं है, हमारे गैंग के बॉस की है। अच्छा, तो तुम्हारा कोई गैंग भी है? मैंने पूछा। हाँ, हमारा गैंग 5 आदमियों पर मुश्तमिल है। मेरे और जमान के अलावा 3 आदमी और हैं जो इसी किस्म की वारदातें करते हैं। छठा आदमी बॉस है। वो बज़ाहिर बहुत मोअज़्ज़ज़ और शरीफ आदमी है। सिंध के आला हलकों तक उसकी रसाई है। इन तमाम वारदातों में उसका भी बराबर का हिस्सा होता है। वो हमसे अपने सियासी मुखालफिन को ठिकाने लगवाने और जल्द से दरहम बरहम कराने के काम भी लेता है और ज़रूरत पड़ने पर हमें पुलिस से भी बचाता है। इसका नाम भी लगे हाथों बता दो। अब तो मैंने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा ही दी है, सिकंदर रो देने वाले अंदाज में बोला। अब इसका नाम भी छुपाने से क्या फ़ायदा? वो मुझे जिंदा तो यूं भी नहीं छोड़ेगा। तुम फिर बहकने लगे। मैंने कहा, मुझे अपने बाप का नाम बताओ। उसका नाम वडेरा अली नवाज है, वो सहमे हुए अंदाज में बोला। वो देखने में जितना शरीफ और महज़िब नजर आता है, उतना ही जालिम है। वो अपने हारियों पर कुत्ते छोड़ देता है। उसने अपनी निजी जेल बना रखी है। वहाँ जो कोई एक मर्तबा कैद हो जाए, फिर मरने के बाद ही वहाँ से निकलता है। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैंने कहा और पिस्तौल की नाल उसकी कनपुटी में गड़ा दी। अगर तुम वाकई मुसलमान हो तो कलमा पढ़ लो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। खुदा के वास्ते मुझे मत मारो। मैंने कौन सा झूठ बोला है? यही कि जमान रेशमा को गुजरात ले गया है। मैंने कहा, मैं 3 तक गिनूंगा, फिर तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगा। तुम्हें गिनती गिनने की ज़रूरत नहीं है। रेशमा भी यही है, सक्कर में। हाँ, जमान अब इसे अली नवाज के पास लेकर रवाना हो गया होगा। अली नवाज का पता बताओ, मैंने दुरुस्त लहजे में कहा। अली नवाज हैदराबाद में रहता है। वो रानी बाग के नज़दीक एक बंगले में रहता है। इसका पता तुम्हें किसी से भी मिल जाएगा। मुझे गाड़ी की चाबी दो। एक बात और बता दूं, सिकंदर ने कहा। अली नवाज के पास कई खूंखार कुत्ते हैं जो लम्हों में इंसान की तिक्का बोटी कर देते हैं। इसके अलावा उसके गार्ड्स भी बहुत खौफनाक हैं। वो बात बाद में करते हैं, फायर पहले करते हैं, सिकंदर ने कहा। और कुछ रह गया है तो वो भी बता दो, मैंने कहा, वरना बाद में तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। मुझे जो कुछ मालूम था वो मैंने बता दिया है। अब मैं और कुछ नहीं बता सकता। मुझे और कुछ मालूम भी नहीं है। तुम्हारे पास भी हथियार तो यकीनन होगा। बताओ, तुम्हारे पास क्या है? राइफल या रिवॉल्वर? मैंने टपट कर पूछा। मेरे पास बगैर लाइसेंस का एक रिवॉल्वर है, उसने कहा, जो मेरे बेड के नीचे ट्रंक में रखा हुआ है। मैं ट्रंक देखने के लिए एकदम बेड के नीचे झांकने के लिए झुक गया और यही मेरी भूल थी। मैं जूं ही नीचे घुसा, सिकंदर ने खासी कुव्वत से मेरे सर पर लात मारी। वो अगर नंगे पैर न होता तो शायद मेरी खोपड़ी चटक जाती। लम्हे भर को मेरा सर चकराया तो उसने इस मोहलत से फ़ायदा उठाकर मुझ पर छलांग लगाई और मेरे हाथ से पिस्तौल छीन लिया। फिर वो कहा लगाकर बोला, अब बोलो, किसकी ज़िंदगी के दिन पूरे हो गए हैं? इस खिलौने के बल पर तुम शेर बन रहे थे ना? देखो सिकंदर, तुम्हारी मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैंने कहा। मुझे अगर तुम्हें मारना ही होता तो अब तक मार चुका होता, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सिकंदर ने जहरीले लहजे में कहा। अब तुम कलमा पढ़ लो, ये कहकर उसने अपनी उंगली पिस्तौल के ट्रिगर पर रख दी। मैंने इसी घिसी पिटी तरकीब से काम लिया जो आज भी बाज़ औक़ात काम आ जाती है। मैंने पीछे की तरफ देखते हुए अचानक कहा, नहीं रहमान, इसे गोली मत मारना। सिकंदर ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, मैंने उसके हाथों पर पानी से भरा हुआ जग फेंक दिया जो उसकी बेड की साइड टेबल पर रखा था। पिस्तौल एक मर्तबा फिर उसके हाथ से निकलकर दूर जा पड़ा। मैं अब इसे मजीद मोहलत देने के मूड में नहीं था। मैंने झपट कर पिस्तौल उठा लिया और उससे कहा कि अब वाकई तुम कलमा पढ़ लो। अब तुमने अपनी मौत को खुद दावत दी है। देखो दिलावर, मैंने उसका जुमला पूरा होने से पहले ही फायर कर दिया। गोली शायद ऐन उसके दिल में घुस गई थी। मैंने बेड के नीचे झांक कर देखा, वहाँ वाकई एक ट्रंक मौजूद था। मैंने वो ट्रंक घसीट कर निकाल लिया। इसमें एक रिवॉल्वर, इसकी बहुत सी गोलियां, एक डायरी और काफ़ी नोट थे। मैंने सब चीज़ों पर कब्जा किया और ट्रंक को दोबारा बेड के नीचे धकेल दिया। अचानक फ़ोन की घंटी बजने लगी। मैं चौंक उठा तो गोया इस मकान में टेलीफोन भी मौजूद था। मैंने 2-3 घंटियों के बाद रिसीवर उठा लिया और कराती हुई आवाज़ में बोला, हेलो। क्या हुआ सिकंदर?
دوسری طرف زمان تھا۔ میں نے اس کی آواز پہچان لی۔ اس مردود دلاور نے مجھے زخمی کر دیا ہے، اور میں نے ایسی اداکاری کی جیسے مجھے بولنے میں تکلیف ہو رہی ہو۔ اچھا تم فکر مت کرو، میں ابھی آ رہا ہوں۔ اور ہاں، دلاور اب کہاں ہیں؟ وہ مجھے گولی مارنے کے بعد یہاں سے بھاگ گیا ہے، میں نے کراتی ہوئی اذیتناک آواز میں کہا۔ تم فکر مت کرو، میں 10 منٹ میں وہاں پہنچ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر زمان نے ٹیلی فون کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ پھر میں مکان سے باہر ایسی جگہ چھپ کر بیٹھ گیا کہ زمان آئے تو میں اسے بھی قابو کر سکوں۔ 10 منٹ سے بھی کم عرصے میں زمان کی ٹیکسی وہاں داخل ہوئی۔ اس نے پہلے محتاط انداز میں ارد گرد کا جائزہ لیا، پھر سکندر پکارتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور بھی تھا۔ وہ جو ہی اندر داخل ہوا، میں بھی اس کی پشت پر پہنچ گیا اور درست لہجے میں بولا، بس زمان، تمہارا کھیل ختم ہو گیا، اب ریوالور پھینک دو ورنہ تمہاری کھوپڑی میں بھی سوراخ ہو جائے گا۔ زمان گویا پتھر کے بت کی طرح ساکت ہو گیا۔ تم نے سنا نہیں؟ میں نے یہ کہہ کر سامنے والی دیوار پر ایک فائر کر دیا۔ زمان نے گھبرا کر ریوالور پھینک دیا۔ اب اپنے دونوں ہاتھ دیوار سے لگا کر کھڑے ہو جاؤ، میں نے کہا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ دیوار سے لگائے تو میں نے پھرتی سے اس کی تلاشی لی۔ اس کی جیب سے ایک چاقو، ریوالور کی گولیاں اور کرنسی نوٹ برآمد ہوئے۔ میں نے وہ سب چیزیں اپنے قبضے میں کی اور اس سے کہا، اب میری طرف گھوم جاؤ۔ تلاشی لینے کا یہ طریقہ میں نے کئی انگلش فلموں میں دیکھا تھا۔ پھر میں اسے یہ بھی جتانا چاہتا تھا کہ اس کا مقابلہ کسی اناڑی سے نہیں پڑا ہے۔ میں نے اس کا ریوالور بھی اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ سکندر تو اپنی جان سے گیا، اب تم بتاؤ، زندہ رہنا چاہتے ہو یا سکندر کے پاس بھیج دوں؟ تم نے سکندر کو مار دیا؟ اس نے وحشت زدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، اور اب تم نے سچ نہ بتایا تو تمہارا بھی وہی حشر کروں گا۔ یہ کہہ کر میں نے اسے سکندر کے کمرے کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ سکندر کو دیکھ کر اس کے حلق سے ایک چیخ نکل گئی۔ تم نے تو واقعی اسے مار دیا، زمان نے کہا۔ تو کیا اسے مذاق سمجھ رہے تھے؟ اب تم بھی سچ نہیں بولے تو؟ یہ کہہ کر میں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ زمان نے شکستہ لہجے میں کہا۔ ریشما کہاں ہے؟ ریشما؟ اس نے دہرایا۔ ہاں، ریشما، میں نے کہا، وہ لڑکی جسے تم اپنی ٹیکسی میں لے کر بھاگ گئے تھے۔ وہ تو اب میری پہنچ سے بھی دور ہے۔ دیکھو زمان، اب تم بھی جھوٹ مت بولو، میں نے کہا۔ یہی سکندر نے کہا تھا اور اپنی جان سے کیا۔ بتاؤ، ریشما کہاں ہے؟ میں اسے حیدرآباد بھیج چکا ہوں، زمان نے کہا۔ نہیں، تم تو اسے کہیں اور لے جانے کی بات کر رہے تھے۔ میں نے اندھیرے میں تیر پھینکا۔ میں نے تمہاری اور سکندر کی ساری بات چیت سن لی تھی۔ ہاں، پہلے اسے پنجاب لے جانے کا پروگرام تھا، پھر مجھے حکم ملا کہ ریشما کو حیدرآباد بھیج دوں۔ حیدرآباد میں کس کے پاس؟ میں نے پوچھا۔ ہمارا سرپرست اور پشت پناہ وڈیرا علی نواز ہے۔ اس نے مجھے حکم دیا کہ ریشما کو حیدرآباد بھیج دو۔ میں نے اس کے ایک آدمی کے ذریعے اسے حیدرآباد بھیج دیا۔ اب تمہاری جان بچنے کی ایک ہی صورت ہے، میں نے شفاق لہجے میں کہا۔ مجھے ریشما تک لے چلو۔ وہاں تک پہنچنا ناممکن ہے دلاور، زمان نے کہا۔ ممکن اور ناممکن کو چھوڑو، تم صرف مجھے وہاں لے چلو جہاں ریشما کو بھیجا ہے۔ تمہیں اپنی جان دینے کا اتنا ہی شوق ہے تو پھر چلو، زمان نے کہا۔ ایک تو وڈیرے کے گارڈ کسی بھی مشکوک آدمی کو دیکھتے ہی گولی مار دیتے ہیں، دوسرے وڈیرے نے بہت خونخوار قسم کے کتے بھی پال رکھے ہیں۔ تم چل رہے ہو یا؟ میں نے شفاق لہجے میں کہا۔ وہ فوراً باہر آ گیا اور آگے بڑھنے لگا۔ پھر وہ ٹیکسی کی طرف گھوم گیا اور اسٹیئرنگ سیٹ پر جا بیٹھا۔ میں بھی پھرتی سے عقبی نشست پر بیٹھ گیا کہ کہیں وہ پہلے کی طرح فرار نہ ہو جائے۔ میں نے اسے کہا، زمان، میرے ہاتھ میں ریوالور ہے اور تم نے ذرا بھی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں بلا تعمر گولی مار دوں گا۔ میں تو یوں بھی زندگی سے بیزار ہوں۔ زمان تیز رفتاری سے روانہ ہو گیا۔ ہم لوگ حیدرآباد پہنچے تو سورج طلوع ہو چکا تھا۔ علی نواز کے بنگلے پر پہنچ کر میں نے زمان سے کہا، زمان، علی نواز کے تمام گارڈز تمہیں اچھی طرح جانتے ہوں گے؟ ہاں، یہاں کا ہر آدمی مجھے پہچانتا ہے۔ گارڈز میں سے سب سے زیادہ سینئر کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ سومرو،
सामान ने जवाब दिया, नज़ीर सुमरो, तुम किसी भी गार्ड से इसे बाहर बुलाने की कोशिश करना, वरना। मैंने एक मरतबा फिर धमकी आमेज लहजे में कहा। जमान की टैक्सी बंगले के सामने रुकी तो जमान ने मेरी हिदायत पर अमल करते हुए नज़ीर सुमरो को बाहर बुलाया और गार्ड से कहा, साईं सुमरो को बोलना कि बहुत अर्जेंट काम है, फ़ौरन बाहर आए। मैं अंदर नहीं आऊँगा, मेरे पास टाइम नहीं है, फ़ौरन ही वापस जाऊँगा। थोड़ी देर बाद अंदर से एक लंबा तड़ंगा और मजबूत जिसामत का आदमी बाहर निकला। मैं टैक्सी से पहले ही बाहर निकलकर इसके पीछे की तरफ छुप गया था। क्या बात है? सुमरो ने पूछा। खैर तो है? ऐसा कौन सा ज़रूरी काम है? वो स्टीयरिंग सीट की खिड़की के पास झुका हुआ जमान से पूछ रहा था। मैं अचानक टैक्सी के अकब से निकला और अपना रिवॉल्वर सुमरो की गर्दन पर रख दिया। आवाज़ मत निकालना सुमरो, वरना इस रिवॉल्वर की सारी गोलियां तुम्हारी गर्दन में उतार दूंगा। मगर बाबा तुम हो कौन? उसके लहजे में झुंझुलाहट थी। ज़्यादा बकवास मत करो, मेरी बात सुनो सिर्फ। अरे तो बाबा सुनाओ, हम सुन रहा हूं ना। फिर वो जमान से मुखातिब हुआ, ये तू किस पागल को लेकर आया है? मैंने जवाब में उसकी कमर पर इतनी जोर से घुटना मारा कि वो बिलबिलाकर रह गया। मैंने कहा था ना कि तू बकवास से परहेज कर। तू मुझे पागल कह रहा है? इस पागलपन में अगर घुटने के बजाय मेरा रिवॉल्वर चल जाता तो तेरी ये कद्दू जैसी खोपड़ी यहीं बिखर जाती। अरे बाबा तुम है कौन और हमसे क्या चाहता है? अपने सारे गार्ड्स को बाहर बुलाओ और इन्हें हुक्म दो कि वो अपने हथियार फेंककर हाथ उठाकर खड़े हो जाएं। अरे तुम कोई पागल तो नहीं है? उसने कहा। मैं अपने आदमी को बाहर बुलाऊं? मैंने फिर अपने घुटने से उसकी कमर पर वार किया। उसके मुंह से असियतनाक कराह निकल गई। शायद वो कमर की तकलीफ में मुब्तला था, वरना इतना हट्टा कट्टा आदमी ऐसी ज़र्ब से करा नहीं सकता। अब तूने अगर मुझे पागल कहा तो मैं वाकई पागल बनकर दिखा दूंगा और यहाँ तेरी लाश पड़ी होगी। मुझे तो अपनी ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं है, इसीलिए तो मैं तेरे सब आदमियों को बाहर बुला रहा हूँ। मैं इन सबको बाहर कैसे बुला सकता हूँ? वह बंगले के मुख्तलिफ हिस्सों में है, मेरे पास कोई वायरलेस सेट भी नहीं है। तो फिर तुम गाड़ी में बैठो, मैंने कहा। मैं गाड़ी में बैठूं? लेकिन क्यों? तुम चरिया तो नहीं हो गया है? मैंने इस मर्तबा पूरी कुव्वत से उसकी पुश्त पर अपने घुटने से ज़रब लगाई। वो गाड़ी के दरवाजे से टकराकर गिर गया, लेकिन फौरन ही कराता हुआ उठने की कोशिश करने लगा। बैठो गाड़ी में, मैंने दुरुस्त लहजे में कहा और उसके लिए ड्राइवर के साथ वाली सीट का दरवाज़ा खोल दिया। वो मुँह ही मुँह में कुछ बुड़बुड़ाता हुआ गाड़ी में बैठ गया। अब यहाँ से निकलो, मैंने सामान से कहा। अब कहाँ चलना है? सामान ने पूछा। पहले यहाँ से तो निकलो, मैंने भिना कर कहा। जमान ने इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी एक झटके से आगे बढ़ गई। सुमरो, मैंने कहा, ये बताओ कि अली नवाज के बच्चे हैं? हाँ साहब के 3 बच्चे हैं, एक लड़की और 2 लड़के। इनकी उम्र क्या है? मैंने पूछा। अरे बाबा तुम है कौन? कभी हमसे बोलता है कि? उसका जुमला अधूरा रह गया। मैंने इसकी गर्दन पर घूंसा मारा था। फालतू बकवास नहीं, मैंने जो कुछ पूछा है इसका जवाब दे। साहब की बेटी बड़ी है, दोनों बेटे छोटे हैं, सुमरो ने जवाब दिया। बेटी की उम्र बता, मैंने पूछा। 12-13 साल का होगा, सुमरो ने कहा। वो बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं? मैंने पूछा। सुमरो ने घूर कर मुझे देखा, फिर मेरे तेवर देखकर बोला, बेटी तो सेंट फिलिप स्कूल में पढ़ती है। दोनों लड़के अभी घर के नज़दीक ही एक स्कूल में जाते हैं। स्कूल की छुट्टी कब होती है? मैंने पूछा। स्कूल की छुट्टी बस होने वाली है, मैं ही इसे लेने जाता हूँ। तुम्हारे को जो कुछ भी पूछना है पूछो और हमको जाने दो, अति मार भी बहुत परेशान हो जाएगी। ठीक है, हम स्कूल ही चलते हैं, मैंने कहा। मारवी को इसी टैक्सी में घर छोड़ेंगे। लेकिन मैंने फिर रिवॉल्वर की नाल उसकी तरफ की तो वो कुछ कहते कहते खामोश हो गया। मेरा इरादा था कि मैं वडेरे अली नवाज की बेटी को उठाकर ले जाऊंगा और फिर इससे सौदेबाजी करूंगा। वो रेशमा को छोड़ देगा तो मैं इसकी बेटी को छोड़ दूंगा। अब सबसे अहम सवाल ये था कि मैं इस बच्ची को रखूंगा कहाँ? मैं तो खुद इस शहर में अजनबी था। फिर अचानक मेरे जहन में झमाका सा हुआ और मुझे याद आया कि इस शहर में अकबर का और मेरा एक मुश्तरका दोस्त अफजल रहता है। अफजल नौकरी की तलाश में पहले कराची गया था, फिर उसे हैदराबाद में मुलाजमत मिल गई थी। वो असल में दोस्त तो अकबर ही का था।
اس کی کسی خالہ یا ماموں کا بیٹا تھا۔ اسی کے توسط سے میری جان پہچان ہوئی تھی۔ اب سوال یہ تھا کہ میں اتنے کم وقت میں افضل کو اتنے بڑے شہر میں کیسے تلاش کروں؟ مجھے صرف اتنا معلوم تھا کہ وہ لطیف آباد نمبر 11 میں رہتا ہے۔ میرا ذہن بہت تیزی کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ اچانک مجھے یاد آ گیا کہ افضل لطیف آباد نمبر 7 کے علاقے میں ایک بڑے جنرل اسٹور پر سیلز مین ہے۔ میں نے سب سے پہلے زمان سے پیچھا چھڑانے کا ارادہ کیا۔ میں نے اس سے کہا، نیشنل ہائی وے کی طرف چلو۔ نیشنل ہائی وے؟ زمان نے حیرت سے کہا، تم کراچی جانا چاہتے ہو؟ میں کراچی نہیں بلکہ نواب شاہ جانا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ میں جب پہلے کراچی آیا تھا تو ٹرین واپسی میں نواب شاہ کے اسٹیشن پر ہی رکی تھی۔ زمان نے بے چوں چرا گاڑی کا رخ نیشنل ہائی وے کی طرف موڑ دیا۔ شہر سے نکلنے کے بعد ہی درختوں اور خودرو جھاڑیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں نے ایک پگڈنڈی دیکھ کر زمان سے کہا کہ گاڑی ادھر موڑ لو۔ میری تباہی کا ذمہ دار وہی تھا، وہی ریشما کو لے کر بھاگا تھا۔ مجھے رہ رہ کر اس پر غصہ آتا تھا اور میرا خون کھولنے لگتا تھا۔ گاڑی چوں ہی ایک سنسان علاقے میں پہنچی، میں نے زمان سے گاڑی روکنے کو کہا۔ اس نے گاڑی روک دی تو میں نے کہا، اب نیچے اتر جاؤ۔ تو تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ زمان ہکلا کر بولا۔ نیچے اترو، میں نے اس کی گدی پر بھرپور تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا۔ وہ گھبرا کر نیچے اتر گیا۔ سمرو یہ سب کچھ سہمے ہوئے انداز میں دیکھ رہا تھا۔ میں نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا، سمرو، تم نے اپنی جگہ سے حرکت بھی کی تو میں بلا جھجک گولی مار دوں گا۔ زمان نیچے اترا تو میں بھی نیچے اتر گیا۔ مجھے انہی لوگوں کی تلاش کے دوران میں بڑے پھل والا کمانی دار جو چاقو ملا تھا، میں نے جیب سے وہی چاقو نکال کر کھولا اور اچانک زمان کی پشت پر زوردار لات رسید کر دی۔ وہ اوندھے منہ گرا۔ اب میرے ایک ہاتھ میں ریوالور تھا جس کا رخ سمرو کی طرف تھا اور دوسرے ہاتھ میں تیز دھار چاقو۔ میں نے انتہائی سفاکی سے وہ چاقو زمان کی گردن پر پھیر دیا۔ مجھے اس وقت اس پر ذرا بھی رحم نہ آیا۔ اس نے تو میری ریشما کو مجھ سے جدا کیا تھا۔ زمان تھوڑی دیر تڑپتا رہا، پھر ساکت ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر سمرو کے چہرے پر زردی سی کھنڈ گئی۔ شاید علی نواز نے اس کا تن و توش دیکھ کر اسے اپنے محافظوں میں شامل کیا تھا، ورنہ تو وہ انتہائی بزدل آدمی ثابت ہوا تھا۔ وہ چاہتا تو مجھے اس وقت قابو کر سکتا تھا جب میں زمان کے گلے پر چھری پھیر رہا تھا۔ اس وقت میری ساری توجہ زمان کی طرف تھی، لیکن وہ تو بچوں کی طرح سہما ہوا یہ منظر دیکھتا رہا۔ اب اسٹیئرنگ پر تم بیٹھو اور گاڑی کا رخ دوبارہ حیدرآباد کی طرف موڑ لو، میں نے سمرو سے کہا۔ وہ لرزتا ہوا اسٹیئرنگ سیٹ پر کھسک گیا۔ اس نے گاڑی ریورس کی اور حیدرآباد کی طرف روانہ ہو گیا۔ تم حیدرآباد میں کہاں رہتے ہو؟ میں پٹھان کالونی کی کچی آبادی میں رہتا ہوں۔ میرے بیوی بچے تو گوٹھ میں ہیں۔ پٹھان کالونی میں بھی صرف میرا کچھ سامان پڑا ہے، ورنہ میں سارا وقت تو بنگلے پر ہوتا ہوں۔ رات میں کسی وقت آ کر سو جاتا ہوں یا پھر کبھی دن میں موقع مل جائے تو وہاں چلا جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم ماروی کے اسکول چلو، میں نے کہا۔ اس نے گاڑی کا رخ موڑا اور اسٹیشن روڈ پر پہنچ گیا۔ اس کے ایک سرے پر ماروی کا اسکول تھا۔ وہاں بہت سی گاڑیاں اور رکشا کھڑے ہوئے تھے، کچھ ٹانگے بھی تھے۔ ان کی وجہ سے سڑک بلاک ہو گئی تھی۔ ٹریفک کا ایک کانسٹیبل سڑک سے ٹریفک ہٹانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ چھٹی ہوئی تو لڑکیاں اور لڑکے ایک ایک کر کے باہر نکلنے لگے۔ اچانک خوبصورت اور نازک سی ایک بچی باہر نکلی اور متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ سمرو نے اسے آواز دی، ادی ماروی۔ اس نے چونک کر سمرو کو دیکھا، پھر منہ بنا کر بولی، بابا سائیں کی ساری گاڑیاں کہاں گئیں جو تم یہ ٹیکسی لے کر آئے ہو؟ میں پچھلی نشست کے پائیدان میں دبکا ہوا تھا اور میرے ریوالور کا رخ سمرو کی طرف تھا۔ ادی سائیں کے کوئی مہمان کراچی سے آ رہے ہیں، 2 گاڑیاں تو وہاں گئی ہیں، تیسری گاڑی میں کچھ خرابی پیدا ہو گئی ہے، آئیں جلدی سے بیٹھیں۔ وہ پچھلی نشست کی طرف بڑھی تو سمرو نے میری ہدایت کے مطابق کہا، ادی پیچھے کی سیٹ خراب ہے، اس کے اسپرنگ نکلے ہوئے ہیں، آپ آگے ہی بیٹھ جائیں۔ ماروی منہ میں سمرو کو برا بھلا کہتی ہوئی اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس کی نظر ابھی تک مجھ پر نہیں پڑی تھی۔ میں نے سمرو سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ فی الحال ہم ماروی کو تمہارے پٹھان کالونی والے مکان میں لائیں گے۔ وہ گاڑی موڑ کر پٹھان کالونی کی طرف بڑھا تو میں نے اچانک گاڑی صاف کرنے کا ایک بڑا سا کپڑا اٹھا کر ماروی کے منہ پر پھینکا۔
وہ بری طرح چیخی اور بولی، یہ کیا ہے؟ خاموشی سے بیٹھی رہو، میں نے کہا اور اسی کپڑے سے ماروی کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ پھر میں نے اس کی سیٹ کھولی اور اسے اس حد تک پیچھے کی طرف جھکا لیا کہ وہ تقریباً لیٹ گئی۔ اب اسے باہر سے کوئی نہیں دیکھا سکتا تھا۔ پھر پٹھان کالونی کا علاقہ وہاں سے زیادہ دور بھی نہیں تھا۔ سمرو نے مجھے یہی بتایا تھا کہ ہم 10 منٹ کے اندر اندر پٹھان کالونی پہنچ جائیں گے۔ سمرو کا مکان آبادی کے سرے پر تھا۔ گلی کے نکڑ پر کچھ بچے کھیل رہے تھے لیکن وہ ہماری طرف متوجہ نہیں تھے۔ میں نے سمرو کو اترنے کا اشارہ کیا اور اس سے کہا کہ دروازہ کھولو۔ اس نے اتر کر مکان کا دروازہ کھولا تو میں بھی گاڑی سے باہر آیا اور ارد گرد کا جائزہ لے کر ماروی کو گاڑی سے گھسیٹ لیا اور لمحوں میں مکان کے اندر لے گیا۔ مجھے سمرو کی بزدلی پر اب واقعی حیرت ہو رہی تھی۔ اس دوران میں اسے بہت سے موقع ملے تھے جب وہ مجھ پر قابو پا سکتا تھا، لیکن وہ شاید زمان کا حشر دیکھ کر حواس باختہ ہو گیا تھا۔ اس مکان میں 2 کمرے تھے، وہیں کونے میں ایک چارپائی پڑی تھی۔ میں نے سمرو سے کہا کہ اس چارپائی کے ادوائن کھولو۔ پھر میں نے اس رسی سے سمرو کے ہاتھ پیر باندھے، اس کے منہ میں کپڑا ٹھوسا اور اسے ایک کمرے میں دھکیل کر باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ کون ہو تم اور یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ماروی نے درست لہجے میں پوچھا۔ سمرو سے زیادہ بہادر اور جیدار تو وہ نازک سی لڑکی تھی جو ان حالات میں بھی خود کو قابو میں رکھے ہوئے تھی۔ دیکھو ماروی، اگر تم نے میری ہدایت پر عمل کیا تو میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ لیکن تم ہو کون؟ ماروی نے پوچھا۔ اس نے ابھی تک اپنی آنکھوں پر بندھی ہوئی پٹی بھی کھولنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ تمہارے بابا سائی نے میری بیوی کو اغوا کر لیا ہے۔ وہ اسے چھوڑ دیں گے تو میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں بھی چھوڑ دوں گا۔ پھر میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے کے اندر لے گیا اور اس کی آنکھوں سے پٹی کھول دی۔ اس نے پلکیں جھپکا کر مجھے دیکھا اور بولی، تم صورت سے تو شریف آدمی لگتے ہو۔ میں شریف ہی آدمی ہوں، میں نے کہا۔ تمہارے باپ نے میری بیوی کو اغوا کر لیا ہے، اس لیے مجھے یہ کرنا پڑا۔ بابا سائی نے؟ اس نے حیرت سے کہا، انہوں نے تمہاری بیوی کو اغوا کر لیا ہے؟ اس کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا ہے۔ اگر تمہیں یقین نہ آئے تو تم سمرو سے پوچھ سکتی ہو۔ اس سمرو سے تو میں اب بات بھی نہیں کروں گی۔ یہ کس بات کا گارڈ ہے؟ اس نے ایک دفعہ بھی مجھے بچانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ الٹا یہ اسکول سے مجھے یہاں لے کر آ گیا ہے۔ اب تم مجھے اپنے بابا سائی کا ٹیلی فون نمبر بتاؤ، وہ نمبر جس پر ان سے بات ہو سکے۔ میں ان سے بات کر کے ابھی آتا ہوں۔ میں نے چرپائی کی بچی ہوئی رسی سے ماروی کے ہاتھ پیر باندھے، اس کے منہ میں کپڑا ٹھوسنے لگا تو وہ بولی، میرا منہ کھلا رہنے دو، میں کوئی آواز نہیں نکالوں گی۔ منہ میں کپڑا ٹھوسو گے تو میرا دم گھٹ جائے گا۔ میں تمہاری بات پر یقین نہیں کر سکتا بیبی، میں نے کہا۔ اگر تم نے چیخ پکار کر کے لوگوں کو ادھر متوجہ کر لیا تو میری ساری محنت اکارت جائے گی۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے منہ میں کپڑا ٹھوس دیا اور اس کے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر کے صحن میں آ گیا۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے منہ میں کپڑا ٹھوس دیا اور اس کے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر کے صحن میں آ گیا۔ دروازے کے پاس ہی تالا اور چابی موجود تھی۔ وہ تالا سمرو نے مکان کے داخلی دروازے میں ڈال رکھا تھا۔ میں نے دروازے کو تالا لگایا اور ٹیکسی میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ میرے لیے سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ میں وہاں کے راستوں سے واقف نہیں تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ لطیف آباد نمبر 11 اور 7 کہاں ہیں۔ میں نے سوچا، پہلے میں وڈیرے سے بات کر لوں، پھر افضل کو تلاش کروں گا۔ میں نے ایک PCO کے سامنے ٹیکسی روکی۔ آپ حیران ہوں گے کہ مجھے ڈرائیونگ کیسے آتی تھی۔ میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ بابا نے ایک گاڑی بھی خرید رکھی تھی، وہ بھی انہوں نے میری اور شہباز کی ضد پر خریدی تھی، ورنہ وہ تو گھوڑے پر سفر کرنے کے قائل تھے۔ اس گاڑی پر ہم دونوں نے ڈرائیونگ سیکھی تھی۔ اس زمانے میں PCO کا بزنس اچھا خاصا تھا۔ اس وقت تک موبائل فون عام نہیں ہوا تھا۔ لوگوں نے دکانوں میں بوتھ بنا رکھے تھے۔ میں ایک PCO کے خالی بوتھ میں داخل ہوا اور وہاں سے وڈیرے علی نواز کا نمبر ملایا۔ ہیلو، دوسری طرف سے ایک بھاری اور باوقار آواز سنائی دی۔ کون بول رہا ہے؟ میری بات غور سے سنو علی نواز، میں نے درست لہجے میں کہا۔ اس وقت تمہاری بیٹی ماروی میرے قبضے میں ہے۔ بکواس کرتے ہو تم؟ تو کیا تمہیں اس وقت یقین آئے گا جب اس کی لاش کوڑے کے کسی ڈھیر پر ملے گی؟ نہیں نہیں، ایسا مت کرنا۔ وہ ایک دم نرم پڑ گیا۔ ماروی کو تو سمرو اسکول لینے گیا تھا۔ سمرو بھی اب میری قید میں ہے اور
اب مرنے ہی والا ہے۔ تم کتنی رقم چاہتے ہو؟ علی نواز نے کہا۔ جتنی تم کہو گے تمہیں دوں گا، میری ماروی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے رقم کی ضرورت نہیں ہے علی نواز، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ میں تم سے ایک سودا کرنا چاہتا ہوں۔ کیسا سودا؟ وڈیرے نے پوچھا۔ تم نے میری ریشما کو مجھ سے چھینا ہے، اگر ماروی کی جان کی سلامتی چاہتے ہو تو ریشما کو میرے حوالے کر دو، میں ماروی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ ہاں، پولیس کو اس معاملے میں ملوث مت کرنا، ورنہ ماروی تمہیں زندہ نہیں ملے گی۔ میں پولیس کے پاس نہیں جاؤں گا۔ بتاؤ تمہیں ریشما کب چاہیے؟ ابھی اور اسی وقت، میں نے کہا۔ وہ ابھی تو یہاں نہیں ہے، میں نے اسے اپنی زمینوں والی حویلی پر بھیج دیا ہے۔ میری زمینیں یہاں سے 350 کلومیٹر دور ہیں، وہاں ٹیلی فون بھی نہیں ہے، ورنہ میں ٹیلی فون کر کے ریشما کو یہاں بلوا لیتا۔ وہاں آنے جانے میں وقت تو لگے گا۔ جتنا وقت چاہے لے لو، میں نے کہا، لیکن ماروی تمہیں اسی وقت ملے گی جب تم ریشما کو مجھے واپس کرو گے۔ یہ کہہ کر میں نے سلسلہ منقطع کیا، پی سی او والے کو پیسے دیے اور باہر آ گیا۔ میں نے اپنی ٹیکسی وہاں سے کچھ فاصلے پر چھوڑ دی تھی۔ میں پی سی او سے نکل کر باہر آیا تو مجھے پولیس کی ایک موبائل وین نظر آئی۔ پولیس والے اس میں سے اتر کر پی سی او میں داخل ہو رہے تھے۔ میں نے ایک جگہ سے ڈبل روٹی، مکھن، جیم، جیلی اور انڈے خریدے۔ میں ماروی کو بھوکا رکھنا نہیں چاہتا تھا۔ پھر ایک اور پی سی او سے علی نواز کو ٹیلی فون کیا اور کہا، میں نے کہا تھا کہ پولیس کو اس معاملے میں ملوث مت کرنا، لیکن تم باز نہیں آئے۔ تم نے جان بوجھ کر دیر تک بات کی تاکہ پولیس والے اس پی سی او تک پہنچ جائیں۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میری بات تو سنو۔ میں نے سلسلہ منقطع کر دیا اور پی سی او سے باہر آ گیا۔ میں نے ٹیکسی وہیں ایک جگہ پارک کر دی اور خود رکشے کے ذریعے پٹھان کالونی پہنچ گیا۔ میں مکان کا تالا کھول کر اندر داخل ہوا تو سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا میں چھوڑ کر گیا تھا۔ پہلے میں ماروی کے کمرے میں گیا، اس کے منہ سے کپڑا نکال کر اس کا منہ کھولا تو وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اس کی حالت واقعی غیر ہو رہی تھی۔ میں نے پانی کا گلاس بھر کے اسے پلایا تو اس کی جان میں جان آئی۔ پھر میں نے اس کے لیے انڈے فرائی کیے، ڈبل روٹی پر مکھن لگایا اور جام کی شیشی لے کر اس کے پاس پہنچ گیا اور بولا، لو کچھ کھا لو، تم سب سے بھوکی ہوگی۔ اس نے بلا تکلف کھانا شروع کر دیا اور بولی، تم آدمی برے نہیں ہو، میں بتا چکا ہوں کہ میں نے کس وجہ سے یہ حرکت کی ہے۔ یقین رکھو تمہیں مجھ سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ بابا سائیں سے بات ہوئی؟ اس نے کھاتے کھاتے پوچھا۔ ہاں، ان سے میری بات ہو چکی ہے، میں نے کہا۔ انہوں نے ریشما کو اپنی زمینوں والی حویلی میں بھیج دیا ہے، اب وہ اسے وہاں سے لے کر آئیں گے۔ اس وقت تک تم مجھے یہاں قید رکھو گے؟ تم قید نہیں ہو، میری مہمان ہو۔ جیسے ہی ریشما مجھے ملے گی میں تمہیں تمہارے گھر پہنچا دوں گا۔ ہماری زمینیں تو بہت دور ہیں، وہ مایوسی سے بولی۔ وہاں آنے جانے میں تو صبح ہو جائے گی، تو کیا رات بھر میں یہیں رہوں گی؟ مجبوری ہے ماروی، میں نے کہا۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو تمہارا باپ ریشما کو کبھی میرے حوالے نہ کرتا۔ تم بہت شدید خطرے میں ہو، کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام دلاور ہے، میں نے کہا۔ مجھے کیسا خطرہ ہے، اور اگر خطرہ ہے بھی تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں نے کہا۔ بابا سائیں کے تعلقات پولیس کے بڑے بڑے افسران سے ہیں، وہ میرا سراغ نکال لیں گے۔ میں نے ان سے کہہ دیا ہے کہ اگر پولیس نے کوئی کارروائی کی تو انہیں تمہاری لاش ملے گی۔ تو کیا تم مجھے مار دو گے؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ میں تمہیں ماروں گا نہیں، میں انہیں صرف دھمکی دوں گا۔ ویسے وہ یہ دھمکی سن کر ہی ڈر گئے ہوں گے، میرے بابا سائیں مجھے بہت چاہتے ہیں، اس نے فخر سے کہا۔ وہ کھا پی چکی تو میں نے ایک مرتبہ پھر اس کے ہاتھ پشت پر باندھے اور منہ میں کپڑا ٹھوسنے لگا تو وہ بولی، پلیز میرے منہ میں یہ غلیظ کپڑا مت ٹھوسو، میرا دم گھٹ جائے گا۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں کوئی آواز نہیں نکالوں گی۔ مجھے تم سے ہمدردی ہے دلاور۔ ماروی بی بی، میں ایسا رسک نہیں لے سکتا، میری بھی مجبوری سمجھ لو اسے، میں نے کہا۔ اچھا، اگر کپڑا ٹھوسنا ہی ہے تو میرے دوپٹے کو منہ میں ٹھوس دو۔ اس کے گلے میں انگریزی حرف ڈی کی طرح کا ایک دوپٹہ بھی پڑا ہوا تھا۔ میں نے وہ دوپٹہ اتارا اور اسے ماروی کے منہ میں ٹھوس دیا، پھر میں نے اس کا منہ باندھ دیا۔ اس کے بعد میں سمرو کے کمرے میں گیا، وہ ہوش میں تھا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کا منہ کھولا اور اسے بھی کھلا پلا کر دوبارہ اس کے منہ میں کپڑا ٹھوس دیا۔
میں نے اب افضل کو تلاش کرنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ مجھے اس مکان میں بھی کوئی تکلیف نہیں تھی۔ ویسے بھی یہ مکان آبادی سے کچھ فاصلے پر تھا اور ماروی بھی میرے ساتھ تعاون کر رہی تھی۔ میں ایک مرتبہ پھر باہر گیا اور کھانے پینے کا بہت سا سامان لے آیا تاکہ مجھے بار بار باہر نہ جانا پڑے۔ اس مکان کی دیواریں بہت زیادہ اونچی نہیں تھیں۔ میں نے مکان کو باہر سے تالا لگایا اور دیوار پر چڑھ کر اندر کود گیا۔ اب اگر کوئی آتا بھی تو مکان میں تالا دیکھ کر واپس چلا جاتا۔ میں نے اس رات جاگنے کا فیصلہ کیا۔ میں چائے کا سامان بھی لایا تھا۔ گیس کا چولہا اور برتن وہاں موجود تھے۔ میں نے اپنے لیے چائے بنائی، پھر ماروی سے چائے کے لیے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں رات کو دودھ کا ایک گلاس پیتی ہوں۔ میں دودھ بھی لے کر آیا تھا۔ وہ میں نے گرم کر کے اس کا ایک گلاس بھرا اور ماروی کو پلا دیا۔ اس کے کمرے کی چارپائی آرام دہ نہیں تھی، اس میں شاید کھٹمل بھی تھے، لیکن میں کیا کر سکتا تھا؟ میں بھی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ رات کو میں کرسی ڈال کر ماروی ہی کے کمرے میں بیٹھ گیا کیونکہ باہر تو خاصی خنکی تھی۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی جا رہی تھی۔ ماروی بوسیدہ سے ایک کمبل میں جھلنگا سی ایک چارپائی پر پڑی تھی۔ اسے اس حال میں دیکھ کر مجھے افسوس بھی ہوا، لیکن میں کر بھی کیا سکتا تھا؟ وہ تھوڑی دیر بعد گہری نیند سو گئی۔ رسی باندھنے سے اس کے ہاتھوں اور بازوؤں پر نیل پڑ گئے تھے۔ میں نے اس کی رسیاں بھی کھول دیں۔ ماروی کو نیند ضرور آ گئی تھی، لیکن اسے بے چینی بھی تھی۔ شاید چارپائی کے کھٹمل اسے کاٹ رہے تھے۔ وہاں مچھر بھی تھے۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد بے چین ہو کر بیدار ہو جاتی تھی اور پھر سونے کی کوشش کرتی تھی۔ میں نے سمرو کے کمرے میں جھانک کر دیکھا۔ وہ فرش پر ایک دری پر پڑا تھا۔ اس کے جسم پر بھی ڈھونڈ کر میں نے ایک میلی سی رلی ڈال دی تھی۔ میں نے خود بھی ایک رلی اپنے بدن کے گرد لپیٹ لی تھی۔ پھر شاید اس ٹوٹی پھوٹی بے آرام کرسی پر بیٹھنے کے باوجود مجھے نیند آ گئی۔ اچانک مجھے ایسا لگا جیسے مکان میں کوئی کودا ہو۔ کودنے کی آواز بہت مدھم تھی۔ آنے والا یقیناً بہت احتیاط سے کودا ہوگا۔ فوراً ہی مجھے دھپ کی ایک دوسری آواز سنائی دی۔ گھر یا مکان میں کودنے والے دو افراد تھے۔ میں نے اپنا ریوالور نکال لیا۔ اسی وقت ماروی کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے میرے ہاتھ میں ریوالور دیکھا تو اس کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئیں۔ وہ سمجھی کہ شاید میں اسے گولی مارنے والا ہوں۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے ریلیکس رہنے کا اشارہ کیا اور خود دروازے کے ساتھ دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی اندر آ گیا۔ اس نے گہرے رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی، سر پر پگڑی تھی اور پگڑی ہی کے ایک سرے کو اس نے نقاب کے طور پر اپنے منہ پر لپیٹ رکھا تھا۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا آدمی بھی اندر آ گیا۔ انہوں نے ابھی تک مڑ کر نہیں دیکھا تھا، اس لیے ان کی نظر مجھ پر نہیں پڑی تھی۔ میں نے اچانک گرجدار آواز میں کہا، اپنے ریوالور پھینک دو ورنہ میں تم دونوں کو گولی مار دوں گا۔ ان میں سے ایک پھرتی سے پلٹا اور مجھ پر گولی چلا دی۔ میں اگر پر وقت ایک طرف جھک نہ جاتا تو وہ گولی میرے سینے میں پیوست ہو جاتی، لیکن گولی میرے دائیں بازو کا گوشت پھاڑتی ہوئی نکل گئی تھی۔ اس نے بے آواز فائر کیا تھا۔ شاید اس کے ریوالور پر سائلنسر بھی فٹ تھا۔ میں نے جواب میں نتیجے کی پرواہ کیے بغیر اس پر فائر کر دیا۔ گولی اس کی پیشانی میں لگی اور وہ تیورا کر گرا۔ دوسرے آدمی نے اس وقت تک صورتحال کو سمجھ لیا تھا اور وہ بہت پھرتی سے میرے پیچھے آ گیا تھا۔ اس نے اپنے ریوالور کی نال میری گردن پر رکھ دی اور بولا، اپنا ریوالور پھینک دو اور جو کچھ ہے میرے حوالے کر دو۔ میں تمہیں کیا دے سکتا ہوں؟ میں تو خود غریب آدمی ہوں، میں نے کہا۔ کوئی نہ کوئی چکر ضرور ہے، ورنہ یوں مکان کو باہر سے تالا لگا کر اپنے گھر میں کون رہتا ہے؟ پھر وہ چونک کر بولا، ارے یہ تو وڈیرے علی نواز کی بیٹی ہے۔ چلو ایک تو ہیرا ہاتھ آیا، اب میں وڈیرے سے اس کی بہت تگڑی رقم وصول کروں گا۔ میرے ہاتھ سے ریوالور چھین کر وہ گویا میری طرف سے بے فکر ہو گیا تھا۔ اس نے گھسیٹ کر ماروی کو کھڑا کر لیا اور بولا، چل تو میرے ساتھ چل۔ میں نے آہستگی سے اپنی جیب سے چاقو نکالا اور اچھل کر پوری قوت سے اس پر وار کیا۔ وار اتنا شدید تھا کہ میرا چاقو دستے تک اس کی پشت میں پیوست ہو گیا۔ اس نے ایک ہچکی لی اور خاموشی سے ایک طرف لڑک گیا۔ ماروی سہم کر مجھ سے لپٹ گئی اور بولی، دلاور بھائی، یہ دونوں مجھے ڈاکو لگ رہے ہیں۔ یہ لوگ پہلے دولت مندوں یا ان بچوں کو اغوا کرتے ہیں، پھر ان کے والدین سے بھاری رقم وصول کرتے ہیں۔ کبھی کبھی تو یہ لوگ تاوان لینے کے باوجود لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑتے۔
मारवी इन दोनों की लाशें देखकर दहशत ज़दा हो गई थी, इसलिए मैंने दोनों लाशें घसीट कर सुमरो के कमरे में फेंक दी। मेरे कपड़ों पर भी खून के छींटे आए थे। पहले मैंने खून के छींटे धोए, फिर अपने लिए और मारवी के लिए चाय बनाई और हम लोग यूं बातें करने लगे जैसे अभी अभी मैंने इंसानों के बजाय 2 चूहे मारे हों। बातें करने में ही सुबह हो गई। मैंने अंडे फ्राई करके अपने लिए और मारवी के लिए नाश्ता तैयार किया। फिर मैंने सुमरो को भी नाश्ता कराया और किसी पीसीओ की तलाश में निकल गया। हाँ, निकलने से पहले मैंने मारवी के हाथ पैर तो बांध दिए थे। इसके मुंह में कपड़ा नहीं ठूसा था। कुछ दूर चलने के बाद मुझे एक फ़ोन बूथ नजर आ गया। मैं इसके बूथ में दाखिल हो गया। मैंने अली नवाज का नंबर मिलाया तो दूसरी तरफ से अली नवाज की आवाज़ सुनाई दी। हाँ अली नवाज, रेशमा कहाँ है? वो पहुंची है या नहीं? वो यहाँ पहुंच चुकी है। अली नवाज के लहजे में मायूसी और शकस्तगी थी। तो फिर बताओ मैं मारवी को लेकर कहाँ आऊँ? मैंने बेताबी से कहा। तुम जहाँ भी कहोगे मैं मारवी को वहीं ले आऊँगा। दिलावर, अली नवाज ने मखमूम लहजे में कहा, अब मैं रेशमा को नहीं ला सकता। तो फिर अपनी बेटी को भी भूल जाओ, मैंने सर्द लहजे में कहा। ये बात नहीं है कि मैं इसे लाना नहीं चाहता। अली नवाज ने कहा, वो आ नहीं सकती। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने बिफर कर कहा। खुलकर बात करो अली नवाज। वो बात असल में ये है कि रेशमा ने यहाँ पहुँचने के बाद खुदकुशी कर ली है। अली नवाज का एक एक लफ्ज़ निश्तर की तरह मेरा दिल चीरता चला गया। मैंने वहशतज़दा होकर पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? वो ऐसा क्यों करेगी? तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा। अब तुम चाहो तो मेरी बेटी को हलाक कर दो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, रोक भी नहीं सकता। मेरे हाथ से फ़ोन का रिसीवर छूट गया। आंखों के गिर्द अंधेरा छा गया और कुछ लम्हे तक तो मुझे अपना होश भी नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ और क्या कर रहा हूँ। फ़ोन के रिसीवर से अब भी अली नवाज की हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी। हेलो 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 दिलावर, मेरी बात सुन रहे हो तुम? मैंने रिसीवर क्रेडल पर रखा और गिरता पड़ता वहां से निकला। फिर मुझे नहीं मालूम कि मैं कैसे पठान कॉलोनी तक पहुंचा। मारवी ने उम्मीद भरी निगाहों से मुझे देखा और बोली, अदा दिलावर, बाबा साईं रेशमा को ले आए हैं? हाँ, मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया। तो फिर तुम मुझे घर पहुंचा दो। हाँ, मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगा। ये कहते हुए मेरे आंसू बह निकले। अदा दिलावर, क्या बात है? मारवी तड़प कर बोली। वो रात के वाक़ये के बाद से मुझे अदा दिलावर कहने लगी थी। मारवी, रेशमा अब इस दुनिया में नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, अली नवाज ने यही बताया है कि आज सुबह उसने खुदकुशी कर ली है। फिर आप क्या मुझे छोड़ देंगे? मैं तुम्हें क्यों नहीं छोड़ूंगा? मैंने कहा। तुम डरो मत, तुमने मुझे भाई कहा है। भाई अपनी बहनों के दुश्मन नहीं होते। अदा दिलावर, अचानक मारवी ने कहा, कहीं ये भी बाबा साईं की चाल ना हो। मैंने चौंक कर इसे देखा। हाँ, ये चाल भी तो हो सकती थी। ये ख्याल मेरे जहन में क्यों नहीं आया था? आप बाबा साईं से कहें कि रेशमा जिस हालत में भी है इसे मेरे हवाले कर दें, मैं मारवी को ले आऊँगा। इस मासूम की बात सुनकर मेरा दिल कटकर रह गया। वो मेरी खातिर अपने बाप के खिलाफ बात कर रही थी। नहीं मारवी, अली नवाज झूठ नहीं बोल सकता। वो जानता है कि मैं मुश्तइल होकर तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हूँ। तुम चलने की तैयारी करो। मैंने सोच लिया था कि अब मैं मारवी को खुद अली नवाज के पास लेकर जाऊंगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मार ही देगा ना, तो मार दे। मुझे अब जिंदा रहने से कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी। मैंने दूसरे कमरे में जाकर सुमरो को खोला और उसे बताया कि हम अली नवाज के घर चल रहे हैं। फिर हम तीनों वहाँ से निकले। कुछ देर बाद हमें एक रक्षा मिल गया। इन दिनों हैदराबाद में टैक्सियाँ नहीं चलती थीं। रक्शे में बैठकर हम अली नवाज के घर की तरफ रवाना हो गए। मारवी ने कहा, अदा दिलावर, अगर ये झूठ हुआ तो मैं खुद बाबा साईं के साथ रहने से इनकार कर दूंगी। अगर उन्होंने आपको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं भी रेशमा की तरह अपनी जान दे दूंगी। हम बंगले पर पहुंचे तो वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। अली नवाज के गार्ड्स ने मुझे पकड़ लिया। मारवी ने चीख कर कहा, इसे छोड़ दो और मुझे बाबा साईं के पास ले चलो। मारवी की आमद की खबर सुनकर अली नवाज खुद ही नंगे पैर दौड़ता हुआ बाहर आ गया था। उसने बेख्तियार मारवी की आमद की खबर सुनकर
علی نواز خود ہی ننگے پیر دوڑتا ہوا باہر آ گیا تھا۔ اس نے بے اختیار ماروی کو سینے سے لگا لیا اور روتے ہوئے بولا، ماروی بیٹا، تجھے کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ بابا سائیں، ادا نے تو اپنی بہنوں کی طرح میری حفاظت کی ہے۔ اس نے میری خاطر 2 آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وہ لوگ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے تاکہ آپ سے تاوان وصول کر سکیں۔ وڈیرا علی نواز بری طرح رونے لگا۔ سارے نوکر اور گارڈز حیران تھے کہ ان کا پتھر دل اور شفاق مالک کیوں آنسو بہا رہا تھا۔ ان لوگوں نے تو لوگوں کو ہمیشہ اس کے سامنے روتے گڑ گڑاتے دیکھا ہوگا۔ ان کے لیے تو یہ منظر واقعی نیا اور انوکھا ہوگا۔ علی نواز آہستہ آہستہ میری طرف بڑھا اور مجھے سینے سے لگا لیا، پھر بولا، میں تو ریشما کو آج صبح 6 بجے ہی لے آیا تھا۔ اس نے کہا کہ میں سفر کی تھکن کی وجہ سے تھک گئی ہوں، نہا کر تازہ دم ہونا چاہتی ہوں۔ وہ نہا دھو کر تیار ہوئی، پھر اس نے مجھ سے کاغذ اور قلم مانگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ایک خط مجھے دیتے ہوئے کہا کہ اسے آپ دلاور کے حوالے کر دیجیے گا۔ میں نے اسے بتایا کہ ابھی تھوڑی دیر میں تم دلاور کے پاس پہنچ جاؤ گی، پھر اس خط کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے، اس نے کہا، میں دلاور کے پاس شاید کبھی نہ پہنچ سکوں۔ اس جملے کا مطلب اس وقت تو میری سمجھ میں نہیں آیا، لیکن تھوڑی دیر بعد جب ایک ملازمہ اس کے لیے ناشتہ لے کر گئی تو چیختی ہوئی واپس آئی اور بولی، سائیں، اس لڑکی نے پنکھے سے لٹک کر خودکشی کر لی ہے۔ میں خالی نظروں سے علی نواز کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، ریشما اس وقت کہاں ہے؟ مجھے اپنی آواز کنویں میں سے آتی محسوس ہوئی۔ ریشما اسی کمرے میں ہے، علی نواز نے کہا۔ میں ایسی لڑکیوں کو کبھی اپنے گھر نہیں لاتا تھا۔ میری بیوی اور بچوں کو علم نہیں تھا کہ ان کا باپ ایسا ہو سکتا ہے۔ ریشما پہلی لڑکی ہے جس نے اس گھر میں قدم رکھا تھا، وہ بھی محض ماروی کی خاطر۔ ماروی کی ماں تو ماروی کے صدمے سے اب تک بے ہوش ہے، اسے صورتحال کا علم نہیں ہے۔ ریشما کی لاش ایک سفید چادر میں لپٹی کمرے کے بیڈ پر رکھی ہوئی تھی۔ میں نے چادر ہٹا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ نہائی دھوئی تر و تازہ اور کھلے ہوئے پھول کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ میں اس کی لاش سے لپٹ کر بے اختیار بلک بلک کر رونے لگا۔ جس کی خاطر میں نے گھر بار چھوڑا، ماں باپ چھوڑے، اپنا گاؤں چھوڑا، آج وہی مجھے چھوڑ گئی تھی۔ اب میرے لیے زندگی میں کیا رہ گیا تھا؟ اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے چونک کر دیکھا، وہ ماروی تھی اور میری طرح وہ بھی آنسو بہا رہی تھی۔ اس نے کہا، ادا دلاور، حوصلہ کرو، تم تو بہت ہمت والے ہو، بہت بہادر ہو۔ ہاں ماروی، میں بہت ہمت والا تھا۔ کاش کہ میں بزدل ہوتا تو ریشما آج زندہ ہوتی۔ میں اسے گاؤں سے لے کر نکلنے کی ہمت ہی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ ریشما نے علی نواز کو میرے لیے کوئی خط دیا تھا۔ میں نے علی نواز سے کہا، ریشما نے میرے لیے کوئی خط دیا تھا، وہ مجھے دے دو۔ علی نواز نے جیب سے ایک پرچہ نکال کر مجھے دے دیا۔ میں نے خط لے کر کہا، اب تم چاہو تو پولیس کو بلاؤ اور مجھے قانون کے حوالے کر دو۔ ایسا نہیں ہوگا ادا، ماروی نے کہا، میں نے تمہیں ادا کہا ہے، میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ علی نواز نے چونک کر ماروی کی طرف دیکھا لیکن بولا کچھ نہیں۔ میں نے ریشما کا دیا ہوا خط کھول لیا۔ وہ ریشما ہی کی تحریر تھی۔ میں تو اس تحریر کو لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ اس نے لکھا تھا، دلاور، ہماری تباہی کا ذمہ دار اور کوئی نہیں بلکہ تمہارا جگری دوست اکبر ہے۔ اکبر شروع ہی سے مجھ پر بری نظر رکھتا تھا، اسی نے تمہیں مشورہ دیا تھا کہ تم ریشما کو لے کر کراچی چلے جاؤ۔ جب ہم گاؤں سے نکلے تو وہ بھی سائے کی طرح ہمارے ساتھ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ تم نے مجھے گاؤں سے نکال لاؤ تو وہ تمہیں بھی ٹھکانے لگا دے اور مجھے حاصل کر لے۔ اس میں خود تو اتنی جرت تھی نہیں کہ میرے ابا جی سے نظریں ملا سکتا۔ جب ہم کراچی کی گاڑی میں سوار ہوئے تو وہ بھی اس گاڑی میں تھا۔ یہ ساری باتیں اس نے مجھے خود بتائی تھیں۔ وہ ہمیں روڑی پر اتارنا چاہتا تھا۔ اگر پھوپھی سغرا نہ ملتی تو اکبر شاید کوئی اور چال چلتا، لیکن اس کا منصوبہ تو خود بخود پورا ہو رہا تھا۔ ہم روڑی پر اتر گئے۔ وہاں اس کا ایک دوست ٹیکسی لے کر پہلے ہی موجود تھا۔ میں تو خیر پہلی دفعہ گاؤں سے نکلی تھی، تم تو کراچی اور لاہور جاتے رہتے تھے۔ تم نے بھی خیال نہیں کیا کہ روڑی میں ٹیکسیاں نہیں چلتی۔ ٹیکسی ڈرائیور زمان اکبر ہی کا آدمی تھا۔ اس نے مجھے اغوا کیا اور اکبر تک پہنچا دیا۔ میں اکبر کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس منحوس نے مجھے تسلی دی کہ اب میں یہاں پہنچ گیا ہوں
تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ تھوڑی دیر میں دلاور کو بھی لے آئیں گے۔ اسی دوران میں اس کا ایک ساتھی سکندر وہاں آ گیا۔ اکبر اس وقت کسی کام سے باہر چلا گیا تھا۔ سکندر اور زمان آپس میں گھسر پسر کرتے رہے۔ پھر سکندر نے کہا کہ وڈیرے کو میں پسند آؤں گی، وہ اسے ایک نظر دیکھ لے تو 50,000 روپے دے دے گا۔ میں ان کی باتیں سمجھی نہیں کہ وہ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اکبر آیا تو ان لوگوں نے اسے کچھ رقم دے کر شہر بھیج دیا کہ تم شادی کے لیے کچھ سامان تو لے آؤ۔ وہ خوشی خوشی چلا گیا۔ اس دوران میں سکندر تمہیں وہاں سے اٹھا کر لا چکا تھا۔ اسے تم سے کوئی ہمدردی نہیں تھی، بلکہ اس نے کہا تھا کہ تم اتنے بڑے باپ کے بیٹے ہو، وہ تمہارے باپ سے سودے بازی کر کے کچھ رقم اینٹ سکے گا۔ ان دنوں مجھے خود ہی وہاں سے نکالا، ان دونوں نے مجھے خود ہی وہاں سے نکالا اور سامان مجھے لے کر حیدرآباد روانہ ہو گیا۔ اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ دلاور تمہاری تلاش میں حیدرآباد پہنچ گیا ہے۔ اس نے مجھے وڈیرے کے حوالے کر دیا۔ وڈیرے نے حوث زدہ نظروں سے مجھے دیکھا اور اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ مجھے زمینوں والی کوٹھی میں لے جائیں۔ پھر کچھ دیر بعد وہاں علی نواز بھی پہنچ گیا اور اس نے تمہاری ریشما کو رون ڈالا، پامال کر دیا۔ اب میں تمہارے قابل نہیں رہی ہوں، اس لیے اپنی جان دے رہی ہوں۔ اتنی ذلت کے بعد زندہ رہنے کا فائدہ بھی کیا ہے؟ میری وجہ سے تمہیں بہت تکلیفیں اور دکھ اٹھانے پڑے ہیں، مجھے معاف کر دینا۔ تمہاری اور صرف تمہاری ریشما جو کبھی تمہاری نہیں بن سکتی۔ خط پڑھ کر دنیا میری نظروں میں اندھیر ہو گئی۔ میں تو اکبر کو اپنا دوست، اپنا ہمراز سمجھتا تھا۔ اس نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا۔ وہ خبیث خود بھی ریشما کو پسند کرتا تھا، لیکن اس میں اتنی جرأت تو تھی نہیں کہ ملک اکرم سے اس کا رشتہ مانگ سکتا۔ وہ ریشما کو گاؤں سے نکالنے کی جرأت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے مجھے مہرا بنایا اور میرے ذریعے اس نے ریشما کو گاؤں سے نکال لیا۔ خط پڑھ کر میں بلک بلک کر رونے لگا۔ اکبر کی دھوکہ دہی کے بعد دنیا کے ہر رشتے سے میرا اعتماد اٹھ گیا تھا۔ ماروی نے ایک مرتبہ پھر مجھے تسلی دی۔ وہ معصوم لڑکی واقعی مجھے اپنے بھائیوں کی طرح چاہنے لگی تھی۔ علی نواز، میں نے کہا، سوچ کیا رہے ہو؟ پولیس کو بلا لو اور مجھے اس کے حوالے کر دو۔ نہیں دلاور، علی نواز نے کہا، میں اسے جیدار اور جواں مرد کو یوں نہیں کھو سکتا۔ تم ایسا کرو، یہیں میرے پاس ملازمت کر لو۔ ملازمت؟ میں نے تحقیر آمیز لہجے میں کہا، میں تمہاری ملازمت کروں گا؟ علی نواز صاحب، جتنی زمین کے آپ مالک ہیں، اس سے دگنی زمین کا مالک ہوں میں۔ میرا باپ پنجاب کا بہت بڑا جاگیردار ہے۔ بس آپ اتنی مہربانی کریں کہ ریشما کو اس کی آخری آرامگاہ تک پہنچانے میں میری مدد کریں۔ پولیس کو معلوم ہوگا تو وہ اس کی چیر پھاڑ کریں گے، پوسٹ مارٹم کریں گے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، علی نواز نے کہا۔ پھر شام تک ریشما کو منو مٹی کے نیچے سلا دیا گیا۔ وہ جیتی جاگتی، ہنستی کھیلتی اور زندگی سے بھرپور لڑکی وقت سے پہلے ہی منو مٹی تلے جا سوئی۔ میں نے اپنے اور ریشما کے ہر دشمن کو ہلاک کر دیا تھا۔ میں تو علی نواز کو بھی نہ چھوڑتا، لیکن ماروی کا معصوم چہرہ میری نظروں میں آ جاتا تھا۔ میں نے ماروی کے صدقے میں علی نواز کو معاف کر دیا۔ اب میں اکبر کو ڈھونڈ کر اسے اپنی تباہی اور بربادی کا انتقام لینا چاہتا تھا۔ جب میں وڈیرے علی نواز کے گھر سے روانہ ہوا تو ماروی نے ضد کر کے مجھے کپڑے بدلوائے اور 1,000 روپیہ میری جیب میں رکھ دیے اور روتے ہوئے بولی، یہ رقم میں نے جمع کی تھی، میں نے بابا سائیں سے نہیں لی ہے۔ اس دور میں 1,000 روپے خاصی خطیر رقم تھی۔ میں نے محض ماروی کی خاطر وہ رقم قبول کر لی۔ وہاں سے نکلنے کے بعد میں پتہ پوچھتا ہوا لطیف آباد نمبر 7 تک پہنچ گیا۔ وہاں اس دور میں 2-3 ہی بڑے جنرل اسٹور تھے۔ مجھے پہلے اسٹور پر ناکامی ہوئی، لیکن دوسری پر مجھے افضل نظر آ گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر لپک کر وہاں آیا اور مجھ سے پاگل گیر ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے مالک سے کچھ دیر کی چھٹی لی کہ گاؤں سے میرا مہمان آیا ہے۔ وہ مجھے لے کر ایک قریبی چائے خانے میں آ گیا اور بولا، دلاور، مجھے افسوس ہے کہ تمہارے ساتھ ایسا ہوا۔ کیسا ہوا؟ میں چونک کر بولا، میں سمجھ گیا کہ اکبر بھی یہیں موجود ہے، ورنہ افضل کو کیسے معلوم ہو سکتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ ارے یار، مجھ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، اکبر بھی حیدرآباد میں موجود ہے۔ اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے کہ تم ریشما کو لے کر گاؤں سے آئے تھے، پھر اسے کچھ لوگوں نے اغوا کر لیا۔ وہ تو روانی میں یہ بات بتا گیا۔
اگر اکبر اس معاملے میں شریک نہ ہوتا تو اسے بھی معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ ریشما کو اغوا کیا گیا ہے۔ افضل مجھے اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ وہاں تھوڑی دیر بعد اکبر بھی آ گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ میرے سینے سے لگ گیا اور مگرمچھ کے آنسو بہانے لگا۔ پھر بولا، یار دلاور، مجھے بہت افسوس ہے کہ میں پر وقت وہاں نہ پہنچ سکا، ورنہ وہ مرتوٹ ٹیکسی والا کبھی ریشما کو لے کر نہیں جا سکتا تھا۔ اچھا، تو نے اسے دیکھا تھا؟ میں نے مصنوعی حیرت کا اظہار کیا۔ میں تو گاؤں سے تمہاری حفاظت کے لیے تمہارے ساتھ تھا۔ پھر وہ بولا، لیکن دلاور، ہمیں اس سب سے حاصل کیا ہوا؟ مجھے تو ریشما مل گئی۔ میں نے کہا، میں نے ریشما کو تلاش کر لیا تھا۔ میں نے اس ٹیکسی والے زمان کو ہلاک کر دیا اور اس آدمی کو بھی ہلاک کر دیا جو میری تباہی کا ذمہ دار تھا۔ یار، یہ تو نے اچھا نہیں کیا۔ تو نے اتنے خون کر دیے۔ اب ریشما کہاں ہے؟ میں جلدی تجھے بھی ریشما سے ملواؤں گا، میں نے کہا اور اچانک ریوالور نکال لیا۔ وہ بوکھلا گیا۔ آستین کے سانپ، میں نے زہریلے لہجے میں کہا، تو نے مجھے اور ریشما دونوں کو ڈس لیا۔ تو مجھے اپنا دوست کہتا تھا اور میری خاطر اپنی جان تک قربان کر سکتا تھا۔ کیا وہ سب جھوٹ تھا؟ میں آج بھی تیرا دوست ہوں دلاور، اکبر کانپتے ہوئے لہجے میں بولا۔ کسی نے تجھے میرے خلاف ورغلایا ہے۔ تو یہ ریوالور جیب میں رکھ کر اطمینان سے بات کر۔ میرا اطمینان تو اسی روز رخصت ہو گیا تھا اکبر، جب ریشما مجھ سے بچھڑی تھی۔ تو بتا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اسی وقت افضل بھی کمرے میں آ گیا۔ وہ حیرت بھرے لہجے میں بولا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ خاموش رہو، میں نے اسے چھڑک دیا، اور تم بھی اس سامنے والی دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاؤ، ورنہ اکبر سے پہلے میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ میں پھر کہوں گا دلاور کہ تجھے غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے اس کا جملہ پورا ہونے سے پہلے اس پر فائر کر دیا۔ گولی اس کی پیشانی میں لگی۔ دوسرا فائر میں نے افضل پر کیا، وہ بھی شریک جرم تھا۔ وہ علاقہ گنجان آباد تھا۔ فائرنگ کی آواز سن کر لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے، لیکن میں فائرنگ کرتا ہوا وہاں سے فرار ہو گیا۔ پھر میں ہفتوں اس قبرستان میں پڑا رہا جہاں ریشما اپنی نیند سو رہی تھی۔ میرے سر اور داڑھی کے بال بے تحاشا بڑھ گئے تھے، کپڑے میلے ہو گئے تھے اور پھٹ گئے تھے۔ آخر میں ریشما کو بھی کب تک پریشان کرتا؟ میں نے اسے زندگی میں تو سکون لینے نہیں دیا تھا۔ میرے یہاں رہنے سے وہ قبر میں بھی تڑپتی ہوگی۔ یہی سوچ کر میں وہاں سے نکلا اور جدھر منہ اٹھا چل دیا۔ پھر میں نے خود کو حیدرآباد کے ریلوے اسٹیشن پر پایا۔ میں گاڑی میں بیٹھا اور کراچی آ گیا۔ پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ اپنی زندگی کا بھی خاتمہ کر لوں، لیکن اس سے میرے گناہ کا کفارہ تو ادا نہیں ہوتا، اس اذیت اور کرب کا مداوع تو نہیں ہوتا جو ریشما کو پہنچا تھا۔ میں نے خود کو سزا دینے کے لیے زندگی کا یہی ڈھب اختیار کیا ہے۔ میں کراچی کے ایک فٹ پاتھ پر پڑ گیا۔ کون جان سکتا تھا کہ فٹ پاتھ پر پڑا ہوا یہ مجبور سا شخص کروڑوں کی جائیداد کا مالک ہے، لیکن میں تو خود کو سزا دے رہا تھا۔ اس واقعے کو بھی 25 برس کا عرصہ گزر چکا ہے۔ گرمی، سردی، برسات، ہر موسم میں وہیں موجود ہوتا ہوں۔ لوگ مجھے فقیر سمجھ کر میری جھولی میں کچھ ڈال دیتے ہیں، جس سے میں اپنے پیٹ کی آگ بجھا لیتا ہوں۔ ہاں، ہر جمعرات کو میں حیدرآباد ضرور جاتا ہوں۔ وہاں جا کر ریشما کی قبر پر فاتحہ پڑھتا ہوں، اس کی قبر کو پھولوں اور پتیوں سے سجاتا ہوں اور اگربتیاں جلا کر لوٹ آتا ہوں۔ چند سال پہلے میں نے ماروی کو وہاں سے گزرتے دیکھا تھا۔ وہ بیچاری تو مجھے کیا پہچانتی، لیکن میں نے اسے پہچان لیا۔ اس کے ساتھ ایک خوبرو مرد اور چھوٹے چھوٹے 2 بچے بھی تھے۔ میں نے بچوں کو اپنی طرف بلانا چاہا تو وہ ڈر کر پیچھے ہٹ گئے۔ ماروی نے آگے بڑھ کر 10 روپے کا ایک نوٹ میری طرف پھینک دیا۔ میں نے وہ نوٹ بھی احتیاط سے ان 1000 روپے کے ساتھ رکھ لیا جو ماروی نے مجھے دیے تھے۔ میں نے وہ رقم آج تک خرچ نہیں کی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میرا ٹھکانہ فٹ پاتھ ہے اور سر چھپانے کو گھنے پتوں والا درخت۔ اب تو مجھے بس موت کا انتظار ہے، کب مجھے مٹی کی آغوش میسر ہوگی۔ میں نے اپنے سامنے والے پنواڑی کے پاس اتنی رقم رکھوا دی ہے کہ جس سے میرے تجہیز و تکفین کا بندوبست ہو سکے۔ بس اب یہی دشت تنہائی ہے اور میں ہوں۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کراچی کی ایک بھری پوری شاہراہ کے فٹ پاتھ پر پڑا ہوا ایک بوڑھا اتنی شدید تنہائی کا شکار ہو سکتا ہے؟ کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ریشما مجھے پکار رہی ہو،
میں بھی اس دن کا بے قراری سے انتظار کر رہا ہوں جب میں ریشما سے ملوں گا